والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور اکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو، نور مبارک کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد دوسری کائنات بنائی. اور ان مخلوقات میں سے ایک جو ہے انسان خاص طور پر اللہ پاک نے چنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا رب ہی پیدا کرتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے اور وہی پھر چن لیتا ہے ان میں سے جس کو چاہے. تو یہ جتنی بھی کائنات اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، یہ ساری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یا وہ بھی جو نظر نہیں آ رہی، جیسے آخرت کے جہاں فرشتے، ان کا حسن جمال، پھر اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے جتنا حسن جمال رکھا، درخت بھی خوبصورت ہے، لہلاتے کھیت، پرندے، تتلیاں، ان کی پھر خوبصورتیاں، پھر انسان، یہ ساری چیزیں. تو یہ اللہ جل مجدہ کی جو صفت جمال ہے، صفت تخلیق ہے، اس کا مظہر ہے یہ سارے حسن و جمال. پھر جتنی بھی کائنات اللہ پاک نے یہ پیدا فرمائی، اگر اس کا نمونہ حسن دیکھنا ہو تو پھر اللہ نے جو انسان کو تخلیق فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو اس میں بھی پورے جہان ہے، انسان کے اندر بھی، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں سورج بھی ہے، اس میں ندیاں بھی ہیں، اس میں کھیت بھی ہیں، اس میں جتنی یہاں چیزیں پائی جاتی ہیں یا آسمانوں میں پائی جاتی ہیں، ان سب کا اس کے اندر بذات خود ایک نمونے موجود ہیں. مثلا اس کو رہنے اب ٹھیک ہے جس طرح ہے. مثلا اوپر دیکھیں تو آسمان میں ہے، آسمان سے انتظام ہوتا ہے، فرشتے جو ہے وہاں سے حساب کتاب اور سارا نظام وہاں سے طے ہوتا ہے، پھر وہ زمین پہ آتے ہیں. تو اس کی مثال دیکھیں انسان کے اندر بھی، دیکھیں انسان کا بھی جو دماغ ہے، جو اس کا حساب کتاب ہے سارا، وہ ادھر ہی ہوتا، آسمانوں یعنی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے. باقی سارا جو جسم ہے وہ یہ دماغی کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے، یہی کنٹرول کر رہا ہے. آسمانوں میں اللہ پاک نے چاند، سورج، اس طرح کی چیزیں پیدا فرمائی. انسان کے بھی جو اوپر والا حصہ ہے دیکھ لیں، اس کے اندر آنکھیں،
یہ چاند سورج کی مثالیں ہیں۔ پھر جو ہے زمین پہ جو آپ آتے ہیں، زمین پہ پہاڑوں سے جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ہڈیوں کی مثال وہ پہاڑوں کی ہے کہ اس نے یہ سارے ڈھانچے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے، مٹی سے بھری ہوئی ہے زمین، یعنی کچھ تو پہاڑ ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ باقی ساری مٹی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی ایک تو ہڈیاں ہو گئیں، باقی یہ جو گوشت پوست ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کی مثال اس میں پوری زمین کی مثال ہے۔ اسی طرح جو ہے آگ ہے انسان کے اندر، اس کی بھی مثال موجود ہے۔ گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ پھر آپ زمین پر دیکھتے ہیں جھاڑیاں اور گھاس اگتا ہے، تو انسان کے جسم پر بھی دیکھیں کہ مثال یہ بال سارے ادھر اور ساری چیزیں اپنا یہ بھی اگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک چھوٹی ایک کائنات ہے، خدا مثال سے پاک ہے، لیکن اس کی مثال بھی اللہ پاک نے خود دی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے اپنے، تو اس کی مثال بھی، اس نور کی مثال بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ روح ہے اس کی، کہ وہ نظر بھی نہیں آتی ہے، خدا نظر نہیں آتا، لیکن سارے کا سارا جو نظام ہے جسم کا وہ سارا اس پہ چل رہا ہے۔ اس طرح خدا تو نظر نہیں آتا، لیکن کائنات ساری جو ہے وہ اسی کے قدرت سے چل رہی ہے۔ خدا کا رنگ کوئی نہیں، روح کا رنگ کوئی نہیں نظر آتا، خدا کا جسم نہیں ہے، روح کا جسم اس طرح آپ کو نہیں نظر آتا۔ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے، مثلا انگلی نہیں کہہ سکتی میرے ساتھ روح نہیں ہے، ہاتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کہیں ادھر ہے تو وہ وہی، یعنی صرف ادھر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن اگر کوئی اس کو کہے کہ صرف عرش پر ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو جہاں کہیں بھی بندہ ہے اللہ کی ذات ساتھ ہے۔ تو اس میں مقصد بات کرنے کا یہ کہ انسان کے اندر بھی جتنی بھی اوپر والی کائنات ہے، نیچے والی کائنات ہے، اس میں دوزخ جنت بھی ہے۔ انسان کے اندر دوزخ اور جنت بھی ہے، اس کی مثال بھی ہے۔ وہ کون سے؟ یہ جو خوشی ہوتی ہے انسان کے اندر، مطلب انسان کو کوئی خواہش پوری ہو گئی، شادی ہو گئی یا کوئی، وہ خوشی کا جو ایک اندر سما ہے نا، وہ جنت کی مثال دنیا میں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی۔ یعنی وہ جو خوشی انسان کو جب ہوتی ہے کسی معاملے میں بھی، میرے بیٹا پیدا ہوا یا میں نے یہ کر لیا، تو جب بھی خوشی جو ہے یہ جنت کی مثال ہے۔ اس میں دوزخ کی بھی مثال ہے، دوزخ بھی اس کے اندر ہے۔ دوزخ کی مثال کیا ہے کہ جب انسان پریشان دکھی ہوتا ہے تو دوزخ جو ہے وہ دکھیوں کا گھر ہے، پریشانی کا گھر ہے۔ تو اس کی مثال بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی کہ جب یہ پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو وہ دوزخ کی ایک سمجھ لیں کہ مثال ہے۔ جب خوش ہوتا ہے، جنت کی بھی مثال اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری اسی طرح اس کے اندر شیطان کی بھی مثال موجود ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کی مثال موجود ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر فرشتے کی بھی ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ روح جو ہے یہ فرشتے کی مثال ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی مثال انسان کے اندر نہیں، اللہ نے اس کو جامع بنا دیا۔ اس کے اندر نور بھی ہے۔ نور کہاں ہے؟ وہ جو روح ہے وہ نور سے بنی ہے۔ اس کے اندر مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ 70% انسان پانی سے بنا ہوا ہے۔ مطلب یہ بات کرنے کا یہ کہ اللہ نے اپنی جو صفات تخلیق کا مظہر بنایا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو وہ ساری پھیلی ہوئی ہیں چیزیں
لیکن اس کو ایک ہی مخلوق میں جہاں بند کر دیا، جہاں فرشتوں کی مثال، شیطانوں کی مثال، زمین آسمان کی مثال، پھر جو ہے گند جو ہے وہ سب اس میں وہ سارا رکھا گیا۔ زمین کے اندر گند ہوتا ہے، انسان کا بھی جو نچلا حصہ ہے اسی کے اندر وہ گند بلا، یہ ساری چیزیں، پھر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی مثال اس کے اندر جمع نہ کر دی ہو، نظر نہیں آئی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عالم اصغر یعنی ایک چھوٹی کائنات ہے، لیکن ہے اس میں سب کچھ۔ جیسے آپ ایک بڑی کوٹھی ہے تو اس کا ایک ڈبہ بنا لیں، ایک چھوٹا سا ماڈل بنا دیں، تو اس کوٹھی میں بھی باتھ روم بھی ہے، اس میں ڈرائنگ روم بھی ہے، اس میں سونے والا کمرہ بھی ہے، اس میں ہال بھی ہے، اس میں سیڑھیاں ہے، تو ساری چیزیں، لیکن ہے وہ چھوٹا ڈبے جتنا ماڈل۔ تو انسان ہے تو چھوٹا، لیکن اس میں مثال اللہ پاک نے ساری معرفت رکھی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اس نے خدا کو، تو یہ اپنی پہچان ہے نا، ہمیں اپنا ہی نہیں پتہ ہمارے اندر کیا کیا ہے۔ تو اپنا پتہ ہو، میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں وغیرہ، وہ تو ساری مثال میرے اندر موجود ہے، جنت بھی، دوزخ بھی، فرشتے کی بھی، اور شیطان کی بھی، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی، وحی خداوندی کی مثال۔ وحی خداوندی کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے ایک پیغام آتا ہے، تو انسان کے بھی اندر بھی اللہ نے، وہ تو آسمان سے نبی پر اترتا ہے، تو انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے دماغ رکھا ہے، کوئی اچھی بات ہے وہ وہاں سے اس کے جو ہے جسم تک، دل تک جو ہے وہ جاتی ہے۔ اب ختم نبوت کا صدقہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم، یعنی نبوت ختم، اور اس کا جو وحی خداوندی بند ہو گئی قیامت تک کے لیے، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں کسی معنی میں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر نبوت کا بھی ایک مثال موجود ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کی کہ نبوت تو ختم ہو گئی، مثال آپ نے فرمایا لم یبقى من النبوہ، کہ نبوت میں سے کچھ چیز باقی نہیں رہی، اب ختم ہو گئی ہر چیز، کوئی خدا کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا الا المبشرات، مبشرات، یہ بھی نبیوں کو بھی خوابیں آتی تھی جو وحی ہوتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا تو وہ کیا ہے پھر؟ تو آپ نے فرمایا اچھا خواب جو کوئی مومن اپنے بارے میں دیکھ لے یا وہ کسی کے بارے میں دیکھے، یہ بھی بشارت ہوتی ہے۔ بشارت ضروری نہیں ہے وہ جس کی ہے اسی کو ہو، اگر کسی اور نے خواب دیکھا اچھا آپ کے بارے میں تو وہ آپ کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ مثال وحی خداوندی کی، الہام، وہی تو ختم ہوگی، الہام قیامت تک باقی ہے، تو اس کی الہام تو ولیوں پر ہوتا ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن خواب تو ہر ایک بندے کو آتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور بعض شیطان کی طرف سے بھی، لیکن ایک مثال تو موجود ہوگی کہ شیطانی وسوسے کی بھی مثال موجود ہے، الہامی بھی مثال موجود ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ پاک نے مختلف یہ ساری چیزیں، حسن بھی رکھا سارا چیزیں۔ پھر انسانوں میں سے اللہ پاک نے جن دیکھا کہ یہ جو انسان ہے ان میں تو یہ ساری کائنات، اب اس کا خلاصہ، اس کا جو جوہر ہے وہ اللہ جل مجدہ نے انبیاء کرام میں رکھ دیا کہ وہ انسانوں میں سے بھی بلند ترین ہستیاں جو ہیں، تو ان کا ہر نبی حسن کی ایک سمجھنے بے مثال تخلیق اپنے اپنے زمانے میں ہوتے تھے، اپنے اخلاق کے، ان میں جو اللہ پاک نے کائنات میں جو حسن چیزیں پھیلی ہے وہ ان میں جمع ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو جتنے نبی ہوئے، انبیاء رسول ہوئے، ان سب کا بھی جو جوبن، جو عروج، جو کمال ہے دیکھنا ہو سارے نبیوں کو، تو صرف ایک ہی ہستی میں وہ رکھ دیے، وہ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔
کہ جس نے آپ کو دیکھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی نظر آئے گا، حسن یوسف کا بھی عکس نظر آئے گا، اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا بھی جو ہے وہ بھی یعنی عکس نظر آئے گا۔ یعنی جتنی صفات انبیاء اکرام علیہ السلام میں ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنی کائنات میں خوبیاں حسن و جمال کی ہیں وہ ایک ہستی میں اللہ پاک نے بند کر دی ہیں۔ تو اب اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو میری اطاعت کے سوا ان کے لیے بھی راستہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے میری نبوت پر ہی اسی شریعت پر چلنا ہے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام سچے نبیوں کی مثالیں دے رہے ہیں، اور جو ہوئیں جھوٹے دعوے دار آئے دن کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں یہ ہوں، ان کا تو کھاتا ہی مطلب یعنی کون ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ اب ساری شریعتوں کو اس نے منسوخ کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو وہ کس کی سنت پر چلتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے، حالانکہ خود بھی وہ رسول ہے، نبی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب یہ نہیں نکلتا یہ جو لوگ بعض کہتے ہیں جی ساڈے پیر صاحب نے اسی تے انہاں دے طریقے سے چل رہے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے یہ بھائی نبی علیہ السلام کا تو شریعت اور ہے، وہ تو دیکھو ان کی داڑھی مبارک دیکھو، ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ان کے شمائل سب نہیں جی اسی ایس سلسلے دیا۔ بھائی اگر آپ علیہ السلام فرمایا ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم اور سیدنا آدم اور سیدنا یعقوب اور موسیٰ، سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد علیہ السلام، جتنے بھی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت صالح، حضرت ہود، یہ جتنے اولو العزم رسول ہیں، اگر 1,23,999 کم و بیش جو سب اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے تو وہ حضور نے آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جو کہے میں پیر آتا جی میں اس طرح چل رہا ہوں؟ آپ خود بھی سوچیں، اللہ نے آپ کو بھی کوئی دماغ دیا ہے۔ جاتے ہیں وہاں دکان پہ ایک نمبر چیز دیو، ایک نمبر چیز دیں، 2 نمبر نہ دیں، 3 نمبر نہ دیں، تو ادھر آپ جو ہے 10 نمبر جو ہے نقلی لے کے پھر رہے ہیں جی میرے سرکار نے یا میری سرکار وہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی صحیح غلامی میں ہے، جو آپ کے نہیں ہے وہ کسی نے آپ کو بچانا نہیں، یہ یاد رکھ لیں آپ کو، انہی کے در سے ہی یہ ہے اور ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، یہ تو بزرگی بھی ساری انہی کی نسبت سے۔ تو یہ مثال آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو میرے طریقے پہ، میری سنت پہ، میری شریعت پہ، میری 5 نمازیں وہ اس طرح ہی پڑھتے، شریعت پر اس طرح ہی چلتے، زکوٰۃ دیتے، شریعت کے سارے پہ۔ تو اب کسی بزرگ کی، کسی ولی کو کہے میں یہ ہوں، میں غوث ہوں، جو بھی ہے گنجائش نہیں رہ گئی بالکل کہ وہ کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی چیز جو نبی علیہ السلام کی شریعت کے مخالف وہ لے کر آئے اور کہے جی ہاں یہ بھی پہنچی آیا، تو وہ خدا تک نہیں پہنچے ہوں۔ تو آپ نے انتہائی مثال دے دی، اور ساتھ ہی پھر عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ وہ جب حقیقی طور پر بھی جب آئیں گے قرب قیامت میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، وہ اپنا طریقہ، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی معاملہ جو تو وہ سارا حسن جمال ہر چیز حضور علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ اکٹھی کر دی، جو کائنات میں پھیلی ہے۔ آسمان، آپ کو کسی فرشتے کا حسن، کسی اور کوئی چیز آسمانوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر جو ہے اس لیے آپ اللہ پاک کے محبوب بھی ہیں، اور آپ ہی کی نقل کو اور آپ کے عمل کو اللہ پاک نے جو ہے وہ پسند کیا ہے، اور ہمیں اس پر جو ہے وہ چلنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس میں کامیابی ہے، وہاں ادھر ادھر چلیں گے، دھکے کھانے ہیں وہ جتنے مرضی کھا لے۔ تو اب جو موضوع
بیان کیا گیا کہ بھئی اصلی وطن کی طرف جو ہے تیاری، آج کا جو موضوع ہے، ہر مرنے والا ایک پیغام دے جاتا ہے، میسج جو ہے ہر مرنے والا کہ میں جا رہا ہوں ایک جہان میں جہاں سے واپس نہیں آ رہا، ایک پیغام ہے، وہ مر کے بھی ایک پیغام دے جاتا ہے۔ تو اصلی وطن کی تیاری اور دھوکے کے گھر سے بچاؤ کرنا کس نے، تو دیکھیں پہلے تو یہ جان لینا، ہمیں یہی یقین آ جائے صحیح طریقے سے کہ یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے، یہ اصلی وطن، وہیں دھوکہ ہو رہا ہے سارا۔ جب بندہ اس کو اصل سمجھ لیتا ہے، اسی پہ پھر وہ مر مٹتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ ادھر ہی ہونا ہے، تو جو کچھ بھی ہے ادھر ہے۔ جو ہی اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اصلی وطن نہیں ہے، اصل وطن آنے والا ہے، اس کا ذہن بدل جاتا ہے، وہ پھر اتنا زیادہ سختی، اتنا زیادہ دھوکے میں اس طرح نہیں فتنے فساد میں آتا کہ وہ سمجھتا ہے اصل میری جگہ تو ابھی آنے والی ہے۔ تو یہ عارضی گھر، تو اس میں تیاری کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے آپ نے اپنی احادیث میں بڑی چیزیں بیان کی۔ ہمارے لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تیاری بڑی مشکل ہے اور یہ تو ہمیں دنیا چھوڑنا پڑے گی اور مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ اللہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے تو زمینداری بھی کرنی ہے، جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، سمجھ آگئی، بیوی بچے بھی ہیں، پیٹ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ مولوی لوگوں کو یہ تو یعنی فارغ ہیں، اس لیے فارغ وہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ بھی اپنا اپنا کام ایک کر رہے ہیں، سمجھ لیں جتنی تیاری وہ کرتے ہیں وہ انہی کو پتہ ہے۔ تو عام لوگوں کا حسن ظن ہے بھئی یہ بڑی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے حساب سے اپنے لگے ہوئے ہیں۔ تیاری کے بارے میں چند نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، بغیر محنت کے تیاری ہو جائے تو وہ اچھا نہیں کہ آپ کو آج وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر محنت کے آخرت کی تیاری ہو جائے، یعنی اتنی محنت نہ کرنی، صرف جو ہے چھوٹا موٹا نوک پلک بس درست کرنی ہے، باقی کوئی گھنٹوں اور بڑے بڑے وظیفے اور بڑی بڑی چیزیں کرنے کی وہ ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ طریقہ سکھایا، اسی کو صحابہ اکرام، پھر اسی کو اہل بیت اطہار، اسی کو پھر یہ جو مشائخ طریقہ محمدیہ ہیں، سیدنا عبدالعزیز دباغ، جس کو طریقے شکر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے اللہ کو پانا، دنیا میں رہتے ہوئے یعنی دنیا کی چیزوں میں مشغول رہتے ہوئے اللہ کو پا لینا، صرف جنگلوں میں یا اس طرح نہیں۔ وہ تو کئی مذہبوں میں ایسا ہے، عیسائیوں میں رہبانیت ہے، اس طرح ہندو انہوں میں بھی ہے، اسی طرح بدھ مذہب میں بھی ہے کہ اگر خدا کا بننا ہے تو پھر جو ہے آپ کو جی یہ چھوڑ کے ادھر ادھر جانا پڑے گا، تب آپ خدا کے بن سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے رد کیا، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ تو ابھی میں نے آپ کو دیکھیں کئی بندے وہ بھی ٹھیک ہے بھئی آپ کو اتنی محنت کرنا پڑنی ہے، یہ کرنا پڑنا ہے، وہ کرنا، وہ بھی اچھا مجاہدے کا طریقہ، لیکن ایک مجاہدے کے بغیر بھی آپ تھوڑی بہت ذہن کو تبدیل کر کے، نوک پلک درست کر کے آپ جو ہے آخرت کی تیاری ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ حدیث شریف سن لے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ کو یعنی علم ہو جائے گا، اور یہی موضوع بھی، مقصد بھی یہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ غور سے سنیے گا، آپ کو طریقہ محمدی سمجھانے لگا ہوں کہ کیسے آپ ثانی 10% محنت یعنی بغیر محنت مشقت کے اللہ کو آخرت کی تیاری، کیونکہ موضوع ہے نا اصلی وطن کی طرف تیاری، حقیقی وطن کی طرف تیاری، تو وہ یہ سمجھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب اس کے بعد پھر کوئی بہانہ کوئی نہیں رہے گا، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس، مطلب ہے کہ ویسے پھر جس نے تباہی کرنی ہے اپنی وہ تو یہاں بیٹھ کے کر لے،
وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں، پہاڑ ہے، وادی ہے، گھاٹی سے ایک نوجوان کڑیل، لہیم، جسیم، موٹا تازہ، بڑا طاقتور، جس طرح صحیح نوجوان ہوتا ہے، خوبصورت، بڑا مطلب یعنی طاقتور جوان بندہ، صحیح جوانی جوبن پر جس کی ہوتی ہے، فرمایا ایک جوان وہاں سے ایسا نکلا گھاٹی سے، وہ کہیں جا رہا تھا۔ جب انہوں نے طاقت دیکھی، کوئی صحابہ اکرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ذہن مبارک تھا وہ آخرت کی طرف لگا رہتا تھا کہ آخرت بن جائے، اصل گھر بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، تو انہوں نے اس نظریے سے فرمایا، اپنے آپس میں بات کرنے لگے کہ کیا سونا جوان ہے، کیا ہی اس کی جوانی ہے، کیا اس کی طاقت ہے بڑی، کیونکہ نوجوانوں نے ہی اسلام پھیلایا، وہ صحابہ اکرام میں اکثر نوجوان تھے جب ایمان لائے۔ کاش، وہ فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کاش یہ اس کی جوانی، اس کا ٹائم، اس کی طاقت، اس کی جوانی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا ہے، نوجوان تھے بھائی، تسی ہوں بیٹھے ہو جوان تے سی کبھی آپ کوئی بندہ کوئی سونا جوان ہے، ایک شیطان دے اٹڑے نہ چڑھ جائے، ایک پیڑیاں بندیاں وال نہ لگ جائے، کاش اللہ دی راہ تے لگ جائے، تو بڑا اچھا، بڑی اچھی سوچ۔ اب حضور علیہ السلام کیونکہ صحابہ اکرام کے بھی استاد تھے اور آپ سکھانے آئے تھے، آپ معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، اللہ ان کا استاد ہے اور وہ ساری کائنات کے استاد ہیں، اسی لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اصل جہاں علم ہے وہاں سے لیا ہے، نقل سے نہیں لیا، کسی واسطے سے نہیں لیا، دوسرے تیسری چیز سے۔ امی جن ماں کو کیوں کہتے ہیں ماں، کہتے ہیں نا اصل ہوتی ہے نا، بچے کس کو ماں کہتے ہیں، عربی میں بھی ام القریٰ کہتے ہیں، مثال کے طور پر شہروں کی ماں، کیونکہ کعبہ مکہ شریف وہاں سے شہر پہنے، وہ اصل، تو یہ لفظ جو ہوتا ہے اصل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھئی اصل کے ساتھ تعلق ہو اس کو کہتے ہیں امی، یعنی امت۔ ماں کو بھی اس لیے امی کہتے ہیں کہ بچے کی، تو حضور علیہ السلام کا بھی لقب جو ہے یہ نبی الامی، کہ آپ نے اصل جو ذات ہے علیم، جہاں سے علم آتا ہے ساری کائنات میں، بھئی وہاں سے لیا ہے، درمیان میں کسی اور سے نہ جبریل سے سیکھا نہ کسی، جبریل بھی اللہ ہی کا علم آپ کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو بعض انبیاء میں ایسا بھی ہوتا تھا، مثلا باپ بھی نبی ہے، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے حضرت شیس، تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی سیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کے والد جو ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد سے بھی سیکھا۔ انبیاء ایک ہی وقت میں کئی انبیاء، حضرت ہارون نبی تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے، انہوں نے ان سے بھی سیکھا، اسی طرح بہت سارے لوگوں سے، یعنی انبیاء نے بھی ایک دوسرے سے سیکھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کوئی اور نبی تھے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو 570 سال ہو گیا، تو یہ اللہ آپ کو لقب دیا گیا کہ آپ نے جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے سیکھا ہے، اصل سے سیکھا ہے، یعنی اصل جو یعنی کائنات، تو وہ سب کے استاد، یعنی استاد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا کبھی بھی معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے نہیں پڑھا ہوا، یہ ہے، خالق سے پڑھے ہوئے کو امی کہتے ہیں۔ اگر اس میں یعنی ان پڑھ یعنی مخلوق سے نہیں پڑھا ہوا، یعنی لوگوں سے نہیں پڑھا ہوا، کسی مدرسے میں، کسی کالج یا اس طرح مدرسے، یہ خالق سے پڑھے ہوئے امی، اصل چیز سے لیے، اصل جو جہاں سے علم آتا ہے وہ۔ تو جیسے نہیں، مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں ایک مدرسہ بن گیا پاکستان میں، مثال کے طور پر لاہور میں جامعہ نظامیہ ہے، وہ اصل مدرسہ، پہلا مدرسہ، اب اس کی برانچیں بن گئی ہیں کافی، اس میں گجرات میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، سارے شہروں میں
پھر آگے برانچیں بنی ہوئی ہیں. تو اب ایک نے برانچ سے علم حاصل کیا، ایک نے جو ہے وہ اصل. وہ ایک بندہ کہتا جی اس نے جی میں تو اصل سے جو ہے پڑھا ہوں. تو ماں کون سی ہے سب مدرسوں کی؟ وہ جامعہ نظامیہ ہے. باقی جو ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور آپ کا معجزہ ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو دیا. خیر وہ بات واپس آ جائے. وہ نوجوان آ رہا ہے، صحابہ اکرام نے کیا فرمایا وہاں؟ کچھ انہوں نے فرمایا بھئی یہ نوجوان بڑا طاقتور ہے، اس کی جوانی کاش جو ہے جہاد میں اور اللہ کی راہ میں یہ استعمال ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، مطلب یہ کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، شہید ہو جانا، یہ بھی بڑا ایک بلند رتبہ ہے، یہ بھی اللہ کی راہ ہے. لیکن میرے پیارو یعنی آپ نے غلاموں کو فرمایا، صحابہ کو فرمایا کیا اللہ کی فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ صرف یہی ہے کہ تلوار لے کے نکلنا اور شہید ہو جانا، یا تبلیغ میں جانا یہی اللہ کی راہ ہے؟ یہ میں شرح کر رہا ہوں حدیث کی. صحابہ اکرام خاموش ہو گئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، تو یہ ہم نے تو جو بات کہی ہے اپنے علم سے کہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نوجوان، فرمایا کہ یہ ہمارے لیے تربیت ہو گئی نا. اب وہ طریقہ محمدی سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، جو آپ نے آخرت کی تیاری کا طریقہ سکھایا، آسان بنا دیا ہمارے لیے. ہمارے ہاں تو بڑا اونچا، مطلب عجیب بھائی فقیری، بڑی اونچی کھجور ہے، جرا وہ چڑھ گیا اس کا بیڑا پار ہے، جو گر گیا وہ چکنا چور ہے، مطلب اس طرح کے اوٹ پٹانگ چیزیں بنا کے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ سے دور کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ قریب کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا دین آسان ہے، دین یوسر. فرمایا اگر یہ جو نوجوان ہے نا، اگر یہ جا رہا ہے اپنے والدین کو ملنے کے لیے، مثال کے طور پر ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، ماں کے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یا ان کے لیے کوئی کام کرنے نکلا ہوا ہے، ان کو اسپتال لے کے جانا ہے، یا ان کے لیے مزدوری کرنے نکلا ہوا ہے، یا تجارت کرنے نکلا ہوا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں ہی ہے. جس طرح ایک مجاہد تلوار لے کے اللہ کی راہ میں نکلا، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. ایک طالب علم حاصل کرنے کے اللہ کی راہ میں ہے، ایک مبلغ تبلیغ کرنے اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے. فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ، اسی طرح یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور راہ پہ چل رہا ہے، اس کو اللہ کا قرب نہیں مل رہا، یا یہ عبادت نہیں ہے، یا یہ چیز نہیں. پھر فرمایا کہ اگر یہ نوجوان جو ہے یہ وہاں جا رہا ہے اپنے کو بیوی بچوں کو کے معاملے میں، مثلا جس طرح ہمارے زمانے میں کوئی اسکول سے لینے جا رہا ہے، کوئی ان کو چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی اب بیوی کو ہسپتال لے کے جا رہا ہے، یا بیوی کے لیے کوئی چیز کو کھانا لینے جا رہا ہے، یا وہ مزدوری کر رہا ہے، یا وہ تجارت کر رہا ہے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیہاڑی پہ جا رہا ہے، ریڑی لے کے جا رہا ہے، یا آفس میں جا رہا ہے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے کہ میں اپنے دال روٹی گھر کو چلا سکوں. فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. جیسے مجاہد اللہ کی راہ میں ہے، مبلغ اللہ کی راہ میں ہے، طالب علم اللہ کی راہ میں ہے، یہ بھی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ مت سمجھو یہ دنیا کی راہ میں چل جا رہا ہے یا کسی اور. پھر فرمایا کہ تیسری بات فرمایا اگر یہ نوجوان، اس کے نہ ماں باپ کے لیے نہ بیوی، یہ صرف اپنے لیے جا رہا ہے، بھئی میں اپنا تو کماؤں، اپنی محنت کروں، اپنوں پڑھوں، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، یا کام کر رہا ہے تاکہ مجھے معاشرے پر میں بوجھ نہ بنوں، میں مانگت نہ بنوں،
میں دینے والا بنوں، میں اپنا روٹی روزی خود کماؤں. وہ اپنے لیے جا رہا ہے، کسی کے لیے نہ بیوی بچے نہ اس کے ماں باپ، وہ اپنے لیے ہی صرف جا رہا ہے. فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی وہ فی سبیل اللہ. اب ہمارے ہاں تو اس کو جو ہے وہ یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ. وہ سمجھتے ہیں ہم تو جی دنیا دار ہے، حضرت صاحب اسی تے دنیا دے کتے ہیں، صبح تو شام تائیں دنیا دے پیچھے بھج دے رہے ہیں، تسی بڑے خوش قسمت اللہ اللہ کر رہے ہو، کدو سانو ٹائم ملنا ہے. یہ تو نہیں پتہ کہ ان کو خزانہ ان کے پاس ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے. ہیرے جیب میں لے کے پھر رہے ہیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں. روٹیوں کا چھابا طباق اوپر سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اے پوچھ رہا ہے کوئی ٹکڑا ہوئے دا جے روٹی دا ٹوڑا نہیں مل سکتا، تے پورا جو ہے وہ اپنا اٹھایا ہوا ہے. پاس ہے سب کچھ اس کی، اگر وہ استعمال کرے اوپر سے اٹھا کے جیب سے نکال کے تو پاس ہے. اب فرمایا، اب آخری حصہ آ گیا حدیث شریف کا. فرمایا اگر یہ اس لیے کہیں جا رہا ہے محنت کرنے، دوستوں یاروں کو ملنے، یا تجارت کرنے، بزنس کرنے، پڑھنے لکھنے، آفس، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں، دوسروں کو نیچا دکھا سکوں، دوسروں کو پر جو ہے بڑھوتری کا، اپنی بڑائی کا، اپنی کا اظہار کر سکوں، میں جی شریکاں نوں ساڑ سکوں واسطے جا رہے ہیں. ذہن میں یہ ہے کہ شریکاں نوں پتہ لگے، دوجیاں نوں پتہ لگے جی، انہوں راتی نیندر نہ آوے، پتہ لگے جی چودھری صاحب کو جی موٹر سائیکل آ گیا ہے، اے جی 125 لیا نہ پتہ لگے واز انہوں نے، اے گاڑی لے لی میں، اے مجھ لین دی میں، اے ایسے سنگھ نے 10 کلو 15 دودھ دین دی ہے، پتہ لگے جی دوجہ دی وہ انہوں نے توڑیاں تے اور نریاں مریل قسم دیاں مجھاں نے، تھوڑی تھی شاہی کو نہیں ہے، اے نہیں تھوڑا مکان. آپ نے فرمایا کہ صرف دوسروں کو نیچا دکھانے، ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے اور ان کو حقیر سمجھنے اور اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے اگر وہ محنت مزدوری تجارت کر رہا ہے، چاہے حلال بھی کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ خالص شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. چاہے وہ رزق حلال بھی کما رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کی نیت دوسروں کو، جس طرح عبادت ہے، مثلا نماز ہے تو اچھی چیز نا، حلال چیز ہے، عبادت ہے، لیکن آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے کریں گے تو وہ عبادت بھی آپ کے لیے جو ہے وہ گناہ بن جائے گی، وہ شیطان کا عمل بن جائے گا، راستہ بن جائے گا. اسی طرح رزق حلال آپ نے فرمایا فریدہ بعد الفریدہ، کہ یہ بھی فرضوں میں سے، فرضوں کے بعد ایک فرض ہے. تو وہ فریضہ تو اچھا ہے، وہ فرض عبادت ہے، یعنی فرض چیز ہے رزق حلال کمانا. لیکن اب یہ کما رزق حلال ہے جی، میں تو رزق حلال کما رہا ہوں، میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں تو بچوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں. لیکن نیت یہ ہے، وہ جیسی پہلے سوچ یہ آتی ہے بندے کوئی چیز، اے میں لاں دا بندے کے سوچن دیا عقل لے بھائی، اینے تے ٹچ کٹ دیتی ہے، اینے تے اینج دی شادی کر دیتی ہے، اینے تے جی اینج دا موٹر سائیکل، اینج دے کپڑے نے پتہ لگے جی دوجیاں نوں شریک سڑن دے، اے ہوئے دا. یہی بات، یہ جو انسان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. فرمایا کہ اگر یہی مقصد ہے، چودراہٹ اور مطلب ہے کھلانے کا، اور بڑائی مطلب ہے بکھارنے کا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا، فرمایا مطلب یہ ہے چاہے وہ جو مرضی کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پھر وہ شیطان کے ہی راستے میں ہے، پھر وہ صحیح شیطان کے راستے میں. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں، یعنی آخرت کی تیاری کا. مسلمان آپ پہلے ہی ہیں، جو تھوڑی بہت عقیدے کی دوست کسی کے پاس بیٹھ کے کر لیں، وہ تو 2-4 منٹ میں بندے کا موٹا موٹا ایمان صحیح ہو، ختم نبوت پر، اللہ پر، فرشتوں پر. نماز روزہ بھی ہر بندہ ٹوٹا پجا تھوڑا بہت، کہ حج دی تفیق ہے، حج تے بھی لوگ جا رہے ہیں، روزے بھی رکھ دینے، وہ تو مشکل کام نہیں، بندے کرتے ہیں. نماز بھی اپنا دیکھتے ہو، تھوڑا بہت فرض ہے پڑھ لیں، فرائض ادا کرنے. اس کے بعد
آپ نے صرف نیت کرنی ہے صرف یہ کہ میں جو محنت مزدوری کر رہا ہوں میں نے دوسروں کو دکھانے دوسروں کو کم نیچا دکھان واسطے نہیں میں نے کرنی نہ ہی لوگ نیچے ہوندے نے پاویں وقتی طور تے گردن چکا دیں اندر انہاں دے لعنتاں بھیجدے ہوندے نے یہ حکمرانوں کی بڑے بڑے ظالموں کی مثال لے فرعونوں اور نمرودوں اور یزیدوں کی یا موجودہ حکمران کو بھی ہو جو ظالم ہے جو تو کرتے تو وہ ظلم اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے لیکن لوگوں کے دلوں میں نفرت ضلالت کہیں وہ جا کے بیٹھ نہیں سکتے کہیں جا کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے وہ چیز تو نیچے تو بندے کھانے سے دبانے سے اور نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں میں اس طرح تو نہیں نیچے ہاں جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ بلندی دیتا ہے وہ کہتا ہے نہ بھائی میری عزت کرو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ کرو وہ جیسے بزرگان دین بہت سارے اولیاء اللہ کا اپنا چیز وہ روکتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا کر اور یہ نقلی مکلی اینو 100 روپیہ دیا جی 100 روپیہ دے دو انہوں نے جھنڈا چکنا ہے انہوں نے 100 روپیہ انہوں نے نعرہ مارنا ہے سارا نقلی کام مکلی اچھا تو یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ صبح آپ محنت مزدوری کام کا جو بھی ہے پڑھائی پہ جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہو جتھے بھی جاتے ہو ٹیکسی چلا رہے ہو 10 گھنٹے نیت یہ رکھو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ہم رزق کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے بیوی بچوں کی خدمت کرنی ہے خود کھانا پہنچانا ہے اچھا کھان دے اچھا لان دے اچھا راہ دے سانو اچھا لگتا ہے اللہ دی نعمت آنے وہ جو 10 گھنٹے مزدوری جڑی تسی کی تھی 10 گھنٹے وہ سارے کے سارا اعلیٰ درجے کی عبادت معمولی درجے کی عبادت بھی نہیں اعلیٰ درجے کیونکہ وہ فرض ہے ایک بندہ فجر کے بعد یہاں نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے ایک بندہ 5 گھنٹے مزدوری کرنے جاتا اس کا مقابلہ ہی نہیں یہ نفلی عبادت میں ہے وہ فرض عبادت میں ہے وہ 70 دن بھی یہ کرتا رہے اس کا تب مقابلہ شاید کر سکے وہ بندہ جو صبح آفس پہ گیا ہے لیکن طریقے محمدی کی سے جائے جس طرح نبی علیہ السلام نے جو نیت سکھائی ہے وہاں جائے اچھے مسئلہ کسی کا حل کرے جا کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اگر ریڑھی ہے یا دفتر ہے اچھے طریقے سے رشوت سے بچے ان چیزوں سے بچے اپنی محنت مزدوری کاروبار جو بھی کر رہا ہے وہ کرے تو یہ 8-10 گھنٹے جتنے بھی وہ مزدوری ہے 8 گھنٹے دیہڑی لے اس کے اعلیٰ درجے کی عبادت لکھی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو محنت مزدوری مشقت کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ معاف ہوتے ہیں اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے آپ فرماتے ہیں مدینہ میں میں مروں اللہ کی راہ میں مروں یا میں محنت مزدوری کرتے مروں یعنی وہ کہ اللہ کو پسند ہے تاسب حبیب اللہ یعنی عبادت کرنا یہ چیز تو 10 گھنٹے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کے کھاتے میں عبادت آگے صرف نیت درست کرنے کے لیے کی وجہ سے اب وہ دنیا داری نہیں رہی جی اسی تے دنیا دار حضرت صاحب کے کریے دنیا نے پھر روٹی روز تے کمانی ہے نا مطلب ہے مسئلہ بڑا ہے ٹھیک ہے تجھے گلاں تے اچھیاں کر رہے ہو لیکن ساڈے کول ٹائم ہی نہیں میں کہنا نہیں ٹائم نہ ہوئے آپ 8-10 گھنٹے آپ کی عبادت ہو گئی باقی 7-8 گھنٹے بندہ سوتا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سوئیں سونے سے پہلے وضو کریں 2 نفل پڑھے یا نہیں پڑھ سکتے ویسے بیٹھے دل کو صاف کرے جس طرح وضو جسم صاف کرتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب دن میں اچھا برا ہو جاتا ہے لوگوں سے تعلقات میں تو وہ رات کو جو ہے وہ دل بالکل صاف کر کے سونا اور اسی نیت کے ساتھ بھائی صبح اٹھیں گے پھر محنت مزدور فجر پڑھیں گے نماز پڑھیں گے محنت مزدوری مخلوق کی خدمت جو بھی کرنا اس بندے کا جو سنت کے مطابق سویا 7-8 گھنٹے جو اتنا بھی وہ آرام کر رہا ہے وہ بھی عبادت 10 گھنٹے مزدوری وہ بھی عبادت ہوگی 7 گھنٹے جڑا سوتا ہے 17 گھنٹے کی عبادت تو مفت میں آپ اپنے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں 17 گھنٹے کی عبادت مفت میں یعنی کوئی ایکسٹرا آپ نے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھے کسی جگہ تو باقی پھر کیا رہ جاتا ہے باقی نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے جو 5-10 منٹ ہیں باقی پھر آپ گھر آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتی ہے وہ بھی آپ کی عبادت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو درہم ہے، دینار یا درہم جیسے روپیہ ہوتا ہے، فرمایا کہ بندہ یتیم کو دیتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، مسکین کو دیتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. بھائی میں نے آج مسکین کی مدد کی ہے، فلاں رو رہا جی وہ گھر روٹی نہیں آئی، میں اس کی مدد کر دیتی. فلاں بندے جی بڑا مجبور آیا، انہیں دوائی لینی تھی، میں اس کی مدد کر دی. آپ نے فرمایا ایک تم روپیہ درہم یتیم کو دیتے ہو، مسکین کو دیتے ہو، غریب کو دیتے ہو، بیمار کو دیتے ہو، بیوہ کو دیتے ہو، جو روپیہ اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہو اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. وہ 17-18 گھنٹے کی عبادت، اب جو عبادت وہ محنت مزدوری کر کے پیسے لائے ہو، اس لیے نہ دو ابھی دنیا دا رواج ہے کہ اتقار دینا ہی پینا ہے ورنہ رولا پی جانا ہے نہ، اس وجہ نہ کہ بھئی آسمانہ بھی رولا پی جانا ہے. فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ کر رہے ہیں بھئی اپنا حق کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں. وہ آپ دے رہے ہیں جتنا بھی. اب مزدور ہے ماڑے حال دا بھی 1000-1500 تے وہ کماندا ہے نا، 1000-1500، اور وہ کہندا خرچہ نہیں پورا ہوندا، اتنے بلاں تے لگ گیا سارا. وہ جہاں 30,000 روپیہ اگر وہ کما رہا ہے تو وہ سارا لا رہا ہے بلاں تے بیوی بچیاں تے، وہ 30,000 صدقے دا ثواب وہ کھاتے جا رہا ہے اگر وہ نیت صحیح کر لے. 17-18 گھنٹے دی وہ عبادت، 8-10 گھنٹے دا کام آفس جو بھی ہے، 6-7 گھنٹے دا سونا، اور 30,000 کم اگر زیادہ ایک سے بندہ لاکھ بندہ خرچ کر رہے ہیں بھی بچیاں تے، مثال کے طور پر وہ بل زیادہ یا خرچہ زیادہ ہے، وہ لاکھ روپیہ اسی انہوں صدقہ سمجھتے ہی نہیں. اس صدقے نالوں بھی افضل، نفلی صدقے سے بھی افضل اس کا ثواب ہے. اسی سمجھے تو مجبوری ہے جب بیوی نے رولا پانا جے نہ دیتا، بچے رون جے نہ دیتا. یہ نہیں سوچو کہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لگائی ہے اور یہ اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. 30,000 روپیہ کم از کم مزدور کماتا ہے دن یا 20، وہ صدقہ آپ دے رہے ہیں ہر مہینے. 17-18 گھنٹے عبادت ویسے ہی آپ کے کھاتے میں آ گئی. گھر میں جو ٹائم گزارتے ہیں 2-3 گھنٹے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ بھی عبادت ہے. 3 گھنٹے اور لا لو جو جاگ رہے ہو وہ بھی عبادت ہو گئی، 21 گھنٹے ہو گئے. اچھا اس تو علاوہ تسی کسی چنگی ماڑی تے جاندے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت صحیح کرنی ہے. کار اسی سارے کام رہے ہیں، ہوں اتنے تسی آئے ہو اللہ دی رضا واسطے آؤ، اللہ دی رضا واسطے، کسی دی جنازے تے، کسی دی خوشی تے، بھئی اللہ پاک نوں پسند ہے. کسی دے جنازہ پڑھیا وہ بھی تسی 2 قرات احد پہاڑ کہندے نے، 1 قرات اتنا بڑا ثواب ہے، وہ تواڈے کھاتے وچ آ گیا. کسی دی خوشی دے شامل ہوئے وہ بھی ثواب تواڈے کھاتے چ آ گیا. یہ تے تسی 21 گھنٹے 24 گھنٹیاں تے میں موٹا موٹا گنیا، اگر عبادت ہو رہی ہے تے 30,000 صدقہ ماڑا مزدور بھی کر رہے ہے تے اے تے تسی جنت دے راہی ہو. باقی کے رہ گیا صرف، باقی تو صرف وقت دا نماز پڑھنی ہے، گناہ چھوڑنے نے بس. ہوں دیکھو میں تو کہہ کہنا جی ذکر کرو جی ایتھے بہ کے اللہ اللہ کرو، منڈیاں مارو، نہیں کچھ بھی نہ کرو. یہی بتا رہا عقیدہ درست، فرائض پورے، باقی محنت مزدوری سارا کرو، اور اپنا سو سنت دے مطابق، کم سنت دے مطابق. بندیاں نال معاملہ، گلی چ بیٹھے جا رہے ہو تسی اکھاں نیچیاں کر کے حیان، وہ تھوڑے واسطے عبادت ہی عبادت ہے. 18-21 گھنٹے تھوڑی عبادت. 30,000 ماڑے بندہ بھی صدقہ دے رہا ہے ہر مہینے. 30,000 24 گھنٹے میں سے 18-21 گھنٹے عبادت وہ کر رہا ہے. تو اب اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی راہ پھر کیا ہے؟ ہاں اس کے علاوہ جو اپنی مرضی سے کوئی اللہ اللہ کرتا ہے ذکر، تو وہ اضافی ثواب ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو بندہ محنت پہلے ہی کر رہا ہے یہ تو اپنے کھاتے میں ڈالے. یہ ہے طریقے محمدی، جس کو طریقے شکر کہتے ہیں. مطلب وہ سمجھتے نہیں، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، شکریہ کرنا چاہیے. شکر یہی ہے کہ بھئی جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اور ان کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ نے دی ہوئی ہے چیزیں. تو یہ سارے کا سارا آپ کے کھاتے میں. آپ کو کوئی تہجد، لمبے وظیفے کرنا ہے وہ کرنا ہے ضرورت نہیں. کرو تو بڑی اچھی بات ہے، فرائض پورے کرنے آپ نے، یہ چیزیں ہیں. تو یہ طریقے محمدی. اب آپ نے اپنے کھاتے میں یہ 18-21 گھنٹے کی عبادت، 30,000 روپیہ صدقہ دے رہے ہو تسی ہر جڑا مہینے. تو الحمدللہ
اللہ کے فضل سے آپ اس طریق پر، اسی لیے جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آ کے بھئی اچھا جی یہ طریق پر جو بندہ چلتا ہے جی زبان گناہ تو بچتا ہے، آنکھاں دے گناہ تو بچتا ہے، یہ کیوں اتنی جلدی روحانی ترقی کر جاندے ہیں؟ وہ روحانی ترقی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ 18-21 گھنٹے کی عبادت ہے ان کی روز کی، ان کو جو سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ جو گناہ رکاوٹ بنے ہوتے ہیں جو ہی وہ ختم ہوتے ہیں وہ تو ولایت کی دنیا کی طرف سفر ہو رہا ہے ان کا۔ مطلب ہے ولی اور کنوں کہندے نے کہ اللہ دے دوست، مطلب ہے وہ 18-21 گھنٹے روز دی عبادت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ ہے کہ بھی اگر وہ جڑے غلط کام نے وہ بیچ میں سے یہ چھوڑ دیں تو یہ تو اللہ کے قریب کوئی پہنچے ہی پہنچے، پھر زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، یہ چیزیں تو اس کے اپنے آپ کو گلٹی کہتے ہیں بھائی، اپنے آپ کو گناہ یہ سمجھنا میں کچھ نہیں، میں نکما، نا امیدی، بھائی وہ اسی تے جی گناہ گار، اسی تے کدے نیک بانی نہیں سکتے، اسی تے عبادتاں کر ہی نہیں سکتے، اسی تے کدے اللہ کر ہی نہیں سکتے، اسی تے لگتا ہے قبر بھی ماری کھانی ہے، حشر بھی ماری کھانی ہے، چلو 2 دیہڑے اتھے تے موج کر لو۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ آپ 18-20 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یار میں 18 گھنٹے ویسے ہی 30,000 صدقہ دے رہا ہوں، میں کیوں اب غلط کام کروں، اپنی وہ سارا بگاڑوں، میں تو اس کو سنبھالوں گا۔ اور اگر یہ سوچ آئے بندے میں، بھائی میں تو 18 گھنٹے دنیا داری کر رہے ہیں، نماز ویسے ہی میں صحیح نہیں پڑھ رہا، ذکر ذکار بھی کوئی نہیں، تو پھر وہ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے تم تو نکمے ہو، تم تو اللہ کے بندے نہیں ہو صحیح، تم تو غلط ہو، تم نے غلط طرف ہی جانا ہے، تو چلو 2-4 گناہ اور کر لے، کیا فرق پہنتا ہے تمہیں؟ تو تے پہلے ہی گناہ گار ہے، تو جتھے 10 نے اتھے 2-4 اور کر لو۔ وہ پھر کسی کو مووی میں لگا دیا، کسی کو زنا میں، کسی کو شراب میں، کسی کو نشے میں، کسی کو یہ چیزیں میں۔ اب یہ جو نئے بندے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں یعنی یہ دکھا دوں، یہ جو تصویر بھی تاکہ جو ہے یہ نظر آپ کو آ رہا ہے، آپ جو پہلے ہے وہ انہوں نے سنا ہوا ہے وہ سنتے رہتے ہیں، وہی بات جو میں ابھی زبانی کلامی کی ہے وہ اس ایسے بھی آپ دیکھ لیں تو اچھا ہے۔ ہوں اے جڑا وطن اصلی ہے، تھوڑا اصلی وطن ہے، دیکھو جتنے تسی آئے ہو، جہاں سے آپ آئے ہیں، روحوں کی دنیا، وہ ہے اصل جہاں اللہ نے آسمانوں میں بنایا، اس کو آسمانوں میں روحیں، وہاں سب کچھ ہے چیزیں، ساری روح تو وہاں سے آئی ہوئی، ادھر سے پھر یہ اس دنیا میں آئے، اے دنیا ہوں اے دنیا جڑا اگے لئی میں تمہیں گل دس رہا ہوں، ہوں سنو تسی، بچپن جو ہے 13 سال گزر گئے، 12-13 سال نابالغی کی حالت میں، نابالغی کی حالت میں بندے پر وہ مرفوع القلم ہے، 12 سال تک وہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا گیا اگر وہ نابالغ۔ اچھا، اس کے بعد یہ کام اور تعلیم کے جو 15 گھنٹے ہیں، 15 سال ہیں، یہ سارے آپ کی عبادت میں، آپ کی عبادت کے کھاتے میں، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام کو، یہ 15 سال ضائع ہو گئے کہ یا آپ کی عبادت کے کھاتے ہو گئے؟ 12-13 سال پہلے بھی وہ بھی سمجھیں جو نیکی کی وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، مثلا یہ بچے ہیں نا جو نیک کام کر رہے ہیں ان کے لکھے جا رہے ہیں، جو برے کام کر رہے ہیں وہ نہیں لکھے جا رہے، تو وہ 12-13 سال بھی عبادت، یہ 15 سال بھی عبادت، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 15 اور 13 28۔ اچھا، آگے جو ہے یہ واش روم کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق جائیں اور اپنا وضو کریں، جو غسل کریں، وہ وہ بڑے نبی علیہ السلام فرمائے بندہ غسل کرتا ہے تو وہ ایک بال سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، آپ ٹائلٹ میں جاتے ہیں نا تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، سوچیں وہ بھی اجر نیکی ملتی ہے، تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں نیکی آ گئی۔ 1 سال 2 سال جتنے بھی پریشان رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امت میں سے، مسلمانوں میں سے کانٹا بھی کسی کے چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نیکیاں ملتی ہیں، بخار 1 دن رات کا 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہوتے ہیں، تکلیف ہے، کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے تو انہوں تھکاوٹ ہے یہ جو ہوتی ہے اس سے بھی گناہ معاف ہو، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ 1 سال 2 سال بھی عبادت میں۔ اچھا، اور یہ جو سونے والے 22 سال ہے یہ بھی عبادت میں،
یہ 22 سال سونے والے بھی عبادت میں ہو گئے، اور یہ 6 سال دیکھے باقی بچے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی عبادت بندے کے بن سکتے ہیں اگر بندہ خوشی غمی پہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا گزار رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسنہ سلوک کر رہے ہیں، اس کا وہ بھی عبادت بن جانا ہے۔ تو یہ جو 1 سال کچھ نہیں کیا بیکار ہے، کچھ چلو اگر گناہ نہیں کیے تو نیکی نہیں آئی تو گناہ بھی نہیں ہوا، بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں، اپنے خزانہ پہچانیں، آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کوئی اللہ نے جو دین آسان بنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ مفت کے سارے کھاتے آپ کے مطلب کھاتے میں پڑ رہے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یعنی بینک وچ پیسیاں دا بھریا جا رہا، تسی اتھے پتہ ہی نہیں میرا اکاؤنٹ ہے بھی ہے کہ نہیں، تسی ایک بیکار جا اکاؤنٹ رکھیا 100 روپیہ کٹیا، پھر جی 100 روپیہ آ گیا، ایک وچ کروڑاں آ رہے ہیں، وہ استعمال ہی نہیں کر رہے آپ۔ تو اس لیے میں آپ کو نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی، جسے بتایا عقیدہ بندے کے دماغ کا کام ہے، دل کا۔ فرائض وہ ویسے آپ بندے پڑھتے ہیں الحمدللہ، بہت کچھ پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ ہر یعنی اکثر بندے نہ بھی ہو تو وہ فرض ہے، وہ تو مشکل بات تو یہ 5 منٹ پڑھیں گے 10 منٹ، باقی یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت بن گئی، تو آپ جنت کے راہی ہیں اللہ کے فضل سے، نیکوں میں شامل آپ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر اگر آپ آگے پھر برزخ میں جائیں گے، یہ جہاں سے ہم ابھی آج بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں اوپر، یہ برزخ کا اعلیٰ حصہ ہے، جو ہی جائیں گے وہاں بھی پھر موجیں ہی موجیں ہیں اور انعامات ہی انعامات ہیں وغیرہ چیزیں۔ یہ پھر برزخ کا جو نچلے والا حصہ ہے، اگر بندے نے ان چیزوں کو بھی، لیکن اللہ پاک یا فرشتے کہیں گے کہ بھئی تم نے جو ہے جو عبادت تمہاری بن سکتی تھی، صرف تم نے وہ بھی نہیں کلیم کی، وہ بھی نہیں لی۔ ایک تو ہے بھئی کرنا، وہ تو بعد کی بات ہے، جہاد پہ جانا یا تبلیغ پہ جانا وہ تو اعلیٰ درجے، لیکن جو تمہارے کھاتے میں ویسے ہی تم محنت مزدوری کر رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، تم نے وہ بھی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، قیامت کا میدان، پھر جو ہے یہ تو برزخ ہو گیا، یہ قیامت کا میدان۔ تو وہاں جب حساب کتاب ہونا ہے قیامت والے میدان میں، تو جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے طریقے محمدی کے مطابق نیتیں درست کر کے وہ کر لیا تو حساب اس سائڈ پہ پھر تو عبادت ہی عبادت ہونی ہے۔ اگر 18-20 گھنٹے کی روز عبادت ہے تو اس کا پلڑا تو بھاری ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ سیدھا اللہ کے فضل سے، رحمت سے جنت میں دانا ہے۔ تو بس کرنا کیا آپ نے، یہ جو ابھی آخری ڈائیگرام ہے، یہ بس جو ہے یہ بھی کرنے والا کام نہیں ہے، نہ کرنے والا کام ہے۔ اس وجہ سے کرنے والا تو بوجھ ڈال ہی نہیں رہا میں آپ کو، اس طرح دے سست بندے بھی جنتا میں جا سکتے ہیں، کچھ نہ کر کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، کیا کرنے والے کام وہ نہیں۔ یہ ہے زبان ہے، اس سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہ کرو، کیا نہ کرو، نقصان نہ کرو اپنا، ذکر اضافی کر سکتے ہو کرو، نہ کرو ہم نہیں کہتے آپ کو، کرنے والا کریں ہی نہ۔ تلاوت نہ کرے بندہ روزانہ، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن غیبت کا ایک لفظ بھی بولے گا وہ گناہ ہے۔ تو یہ سپارہ تلاوت ہے تو پھر سپارہ غیبت ہے، تو وہ تو پھر بڑھ جائے گا وہ معاملہ۔ ابھی کل ہی میں نے حدیث سنائی ہے ایک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ مجھے پاک کریں، مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ تو آپ کا یہ طبیعت تھی کہ لوگوں کو معاف کرنا، بھئی ان کو سزا نہ ملے، آپ نرم اور رحمت تھے کائنات کے لیے، اپنی امت کے لیے پھر کتنے رحمت ہوں گے، جب کائنات کے لیے جو رحمت ہے، امت ان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ آپ فرماتے تھے میں اپنی جتنے لوگ اپنے بھلا چاہتے ہیں، اپنے قریب ہیں نا، میں اس سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں، جتنا آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ آپ سے فرمایا میں پیار کرتا ہوں۔ سوچیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماں دے بھی جس طرح کہتے ہیں نا، وہ جب معاملہ آتا ہے تو وہ بھی کہتی ہے اے بیماراں دی منجی ادھر ہے، مطلب انسان سے آگے تو یہ حضور علیہ السلام ہے، فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
یعنی جتنا آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں پیار، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تم سے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے، کیونکہ میں اس کا پیار کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور اس نے اپنے وراثت چھوڑی ہے، ترکہ چھوڑا ہے، زمینیں چھوڑی ہیں، جائیداد چھوڑی ہیں، وہ اس کے بچے، اس کی بیوی لے جائے ان کے. اور فرمایا کہ جس پر کوئی قرض وغیرہ ہو، فوت ہو گیا ہے، اس کا کوئی لین دین باقی ہے، اس کا لین دین باقی ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، اس کے بھی اس کے بھی، فرمایا وہ میرے پاس آئے، میں دوں گا. کوئی بھی فرمایا کہ کسی امتی کا حساب کتاب ہو، اس کا میں وارث ہوں. یعنی اس کا جو دین ہے اس کا میں وارث ہوں، جو لین ہے وہ اس کے وارث لے جائیں. تو ایسی محبت، ایسا تعلق جو ہے، ایسی ہستی کو بندہ صرف نعتیں پڑھ کے اور صرف میلاد کر کے باقی زندگی جو ہے وہ شیطان کو بندے نے دے دے تو وہ کوئی انصاف تو نہیں کر رہا، وہ یعنی الٹا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر کہ ایسی پیاری ہستی کو چھوڑ کے مطلب ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یعنی آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ کا دل ہوتا تھا نہ سزا ساڈا بھئی یہ کرے صحیح تینوں سزا دیے. آپ کا ہوتا تھا جس کا جرم ہو بھی گیا ہے کسی بہانے بچ جائے. اب وہ بندہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے مجھے پاک کرے. آپ نے فرمایا اللہ کیا پاک کرے کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اے مجھ سے بڑا گناہ بے حیائی. آپ نے فرمایا سوچ لو. پھر اس کو بڑا سمجھایا آپ نے، فرمایا یعنی تاکہ یہ کوئی بھی بات کہے اس کو میں کہوں چلا جائے اللہ سے مان. آپ نے مثال دے کے فرمایا مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے فرمایا پتہ بھی ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب تھا آپ کا کہ یہ چلا جائے گا جو بھی ہے اس کے ہوا. پتہ تو رسول اللہ پاک نے تو علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ کا پھر بھی آپ پوچھ رہے ہوں کہ پتہ ہے. آپ نے فرمایا جس طرح ڈول کنویں میں جاتا ہے یہ ہوا، یا ویسے کوئی ملا گلا کوئی کیا مثال کے طور پر. بہرحال یہ بھی آپ نے بتایا. پھر اور بھی مثالیں دو چار دی، اور چہرہ مبارک پھر بھائی یہ فارغ ہو جائے، یہ چلا جائے اپنا، بھائی اس کو سزا نہ ملے، یہ آ گیا اس جو گواہی پوری ہوگی تو یہ گواہ اس کا ہے نہیں ہے کوئی. یہ محبت ہوتی ہے، یہ رحمت ہوتی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. آج کے بعد آپ ذہن میں رکھ لیں تھوڑے فلانی لڑکی کہندی ہے منو تیرے نال پیار ہے، فلانا لڑکا کہتا ہے مجھے تیرے نال پیار ہے، بیوی کہندی ہے. ہوگا تھوڑا تھوڑا ہوگا کہ لوگوں کو بھی. اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے آپ سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی بات پہلے ہو. وہ باقی لالچی لوگ ہیں، وہ آج آئے کل گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مطلب وہ لگے ہوئے سارا اپنے کھاتے میں. بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کو کوشش کی کہ یہ بچ جائے. وہ بھی اللہ کے بندے، خوف الہی اس طرح تھا کہ مجھے دنیا میں فرمایا کہ میں 4 گواہیاں اس نے خود ہی پوری کر دی. اب آپ نے فرمایا کہ اچھا اس پر حد جاری کر دے. اس پر حد جاری ہو گئی. حد جاری ہوتی ہے رجم کہتے ہیں پتھر مار کے. یعنی جو شادی شدہ اگر غلط کام کرے تو اس کو پتھر مار کے سزا دی جاتی ہے، اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ یہ جرم اس نے کیا، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، نسل محفوظ نہیں رہتی، حلال حرام کا ختم، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی، بہت بڑے ظلم ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب. تو جب وہ پتھر مار رہے تھے تو 2 بندے تھے، وہ کہیں باہر سے آئے تو گئے. وہ کہنے لگے کہ بھائی ادھا تے اللہ نے پردہ رکھیا ہے، اس کا تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا بھائی، تو اس نے خود اپنا پردہ جو ہے وہ اتار کے گواہیاں دے کے اب جیسے کتے کو پتھر مارے جاتے اس طرح جو ہے یہ آپ دیکھیں ہمارے کیا ہو رہا ہے. آپ پیچھے یہ لگتا ہے یہ نفس اس کے پیچھے لگ گیا کہ اس نے اپنا وہ پردہ ڈالا. اس نے یہ بات کر دی. آپ علیہ السلام کو اچھی نہ لگی، لیکن آپ نے اس وقت کچھ نہیں فرمایا. ظاہر سزا نافذ ہو رہی تھی.
وہاں سے ہٹ کے سزا جب ہو گئی، اس کو دفنا وغیرہ دیا جو بھی، تو وہاں سے جب واپس چلنے لگے تو رستے میں گئے تو وہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا. گدھا مویا پیا ہے، اس کی ٹانگیں وہ پھول پھول کے ٹانگیں اس کی اوپر ہو گئیں، ایک ٹانگ اینج اوپر ہو گئی، پھل لیا وہ پیٹ. آپ وہاں رک گئے. آپ نے فرمایا وہ دو کدھر ہیں وہ بندے جنہوں نے یہ بات کی تھی؟ صحابہ اکرام نے بلایا ان کو، فرمایا وہ آئے ہوں گے کسی قبیلے سے وغیرہ جیسا. فرمایا ادھر آؤ. فرمایا کہ اس کو کھاؤ، یہ جو گدھا ہے نا پھولا ہوا، اس کو کھاؤ. وہ کہنے لگے اس کو بھی کوئی کھاتا ہے، انہوں بھی کوئی کھاندہ ہے، گدھا بو آمدی پی. فرمایا وہ جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے جس کو وہ سزا ملی ہے، وہ اس سے زیادہ سنگین، اس سے زیادہ جرم ہے کھانا، جو اس کا گوشت تم نے کھایا ہوا ہے. تم نے اس کا گوشت کھا لیا اور یعنی غیبت کے مرتکب یا ہوئے، اور میں محمد الرسول اللہ تمہیں بتا رہا ہوں غیب کی خبر، مطلب یہ میں تو شرح بیان کر رہا ہوں حدیث کی، غیب کی خبر تمہیں دے رہا ہوں، وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی آنکھ، باطنی آنکھ مشاہدہ فرمایا وہ جنت کی نہروں میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ نہا رہا ہے جس کی تم باتیں کر رہے ہو. الٹا تم جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے وہ ناراضگی کا عمل تم نے کر لیا. تو یہ جو ہوتی ہے نا برائی اور غیبت کی چیزیں، یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کچھ نہ کرنے والے کام ہے، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، یہ جو لکھے ہوئے ہیں ادھر، یہ نہیں کرنے والا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ابھی، وہ بڑا درجہ ہے. اگر کوئی کرے اچھا کام زبان سے، ہاتھ سے نیکی کرے، وہ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ جڑا آمدہ ہے وہ جی اسی دے لوگ گناہگار ہاں، ٹائم ہی نہیں ملتا، کچھ کر نہیں سکتے، ذکر اذکار چیزاں، تو انہی کے لیے سب کے لیے بتا رہا ہوں میں. مفت کی تو دولت لے جاؤ، مفت کے کھاتے سے تو جنت میں بندہ چلا جائے کہ یہ جو 18-20 ہزار، تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہوا ہے. یہ دیکھیں عالم ارواح سے ابھی آپ کو بتایا، آپ آئے، یہ جسم سے غلط کام نہ کریں، دماغ سے کسی کے خلاف سوچے نہ، وہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا تو بعد میں ہوگا. دیکھنا انہوں پتہ ہی نہیں ہے یہ تسی کیا سوچ رہے ہو، اللہ نے تو علم ہے نہ تسی کیا سوچ رہے ہو. وہ اللہ کا نظام اس سے پہلے آپ کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا. چلو فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ دا تے کچھ ہویا نہ ہویا تو ڈا مطلب یعنی معاملہ خراب ہو جانا. دل سے بھی کسی کا حسد بغض نہ رکھیے. بڑی یہ نفسیاتی دماغی کہتے ہیں نا، دماغی مریض وہ جڑے ہاسپٹل ہوندے ہیں، مینٹل ہاسپٹل، انہاں نالوں خطرناک دماغی مریض باہر پھر رہے ہیں، جن کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے. یہ بھی ذہنی بیماریاں ہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ تو یعنی بھائی کام ہی نہیں کر رہی مشین، ان کا تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا. بھائی ادھر کبھی کھا لیا کبھی کیا، دل میں ان میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مرفوع القلم ہے. وہ جنہوں کہتے وہ چلے پک گئے نے، وہ سیانیاں نالوں بھی اگے چلے جانا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے قلم اٹھا لیتا گیا ہے مسلمان ہے، وہ انہوں نے موج ہی موج ہے. تو یہ جو سیانے پھر رہے ہیں باہر، ذہنی مریض اور قلبی مریض، جتنے حسد، بغض، دوسرے نعمتوں کو دیکھ کے جو ہے جلنا یا اس طرح، یہ ہوتے ہیں ذہنی بھی مریض ہے، قلبی بھی مریض ہے، روحانی بھی مریض ہے، خطرناک نہیں زیادہ. اور یہ بندے کو پھر لے ڈوبتی ہے خود چیز جو ہے. یہ مرض اتنے خطرناک نے. دیکھو نا شیطان انہوں نے دل تے نہیں ہونا میں نے دوزخاں بھی جاواں تے میں ہونا، لیکن وہ حسد اس کو لے ڈوبا ہے نا، تکبر بھی لے ڈوبا. تو اس لیے جو ہے دل سے بھی اور نفس سے بھی کوئی یہ دنیا میں ہے. آپ کو میں نے بتا دیا کہ دنیا کا جتنے بھی آپ مثال بڑے بڑے حصے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے اعلیٰ درجے کی عبادت، نہ ایک تسبیح بھی نہ پڑھیں بالکل بیٹھ کے، صرف فرائض جو 5 فرض ہیں، یعنی چیزیں
فرائض عقیدہ درست، اس کے بعد جو ہے ان گناہوں سے بچنا، اور باقی اپنی محنت مزدوری بھی آپ کی عبادت میں، سونا بھی عبادت میں، بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی عبادت میں، خوشی غمی بھی عبادت میں، سیر کرنا بھی عبادت میں، ٹائلٹ میں جانا بھی عبادت میں، کھانا کھانا بھی عبادت میں، تو باقی کیا چاہیے؟ یہ ہے طریقہ محمدی، طریقہ شکر۔ اس لیے طریقہ محمدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ ایک ہے اسی جی بڑا جی بڑی مشکل یہ فقیری بہت مشکل ہے دے تو نون بڑے میں نے چلے کرنے پینے نے تے محنتاں کرنیاں پینے تاں خدا ملدا جی۔ یہ تے ظلم کر رہے ہیں لوگاں تے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے انسان اپنی امت کے لیے ثانی پیدا کی ہے، اور ان کو ہنستے کھیلتے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جا سکتے ہیں۔ ہاں اللہ کی طرف سے پھر جب آزمائشیں آتی ہیں تو یعنی بندے نے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ تیاری ہے۔ اور آخری بات یہ، قیامت والے دن 5 سوال تو دیکھو انہوں نے کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، وہ ابھی درست کر لیں سوال کو کہ اللہ کو راضی کرنا۔ نمبر 2، جوانی کی توانائیاں کیسے استعمال کی؟ جوانی کی توانائیاں، جوانی تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے کریئر بنائیں، کام کریں، محنت کریں، سپورٹ میں حصہ لیں، حکومت میں جائیں، سیاست میں جائیں، لیکن کریں اس طرح جس طرح میں نے عرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ سارے کا ساری جوانی جو بھی آپ سیاست میں ہیں، کام میں ہیں، محنت میں ہے، سپورٹس مین ہے، جو بھی ہیں، آپ جو ہے وہ عبادت ہے آپ کی۔ غلط کام نہیں کرنے ان چیزوں سے۔ نمبر 3، روزی کیسے کمائی؟ وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، روزی تو کمائیں لیکن مطلب یعنی حرام حلال کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ سوال کا جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی، وہ بھی عبادت بن جائے گی آپ کی روزی کمانے۔ اور چوتھا، خرچ کہاں کیا؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر صلہ رحمی کریں۔ یعنی اس طرح میں کل بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ اللہ جدوں دے وہ پیدا ہوئے نے، اللہ نے انہاں نوں رحمت دی نظر نال نہیں دیکھا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس طرح بھی بندے ہیں، اور اللہ پاک ان کو پسند بھی نہیں کرتا، ان سے محبت بھی نہیں کرتا، رحمت کی نظر بھی، محبت بھی نہیں، لیکن رزق بھی اللہ دے رہا ہے ان کو، اور زندگی بھی دے رہا ہے اچھی ان کو، یعنی دنیاوی طور پہ وہ موج میلے میں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ آپ علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ بھی وہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہے، لیکن رزق بھی کھلا ہے انہوں نے کہتے، زندگی بھی مطلب یعنی انہوں کو اچھی ملی ہوئی ہے دنیاوی طور پر۔ یہ کیوں ہوئے؟ اس طرح تو نہیں، ہمارے دین میں تو ہے بھی ہم نیک بنیں گے تو ہمارا اس طرح جو ہم ہو، لیکن دنیا کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ دوست دشمن دونوں کو اللہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک وجہ سے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی ان کے ساتھ نبھاتا تھا، ان کے ساتھ آنا جانا، خوشی غمی رکھتا تھا، چاہے وہ تھوڑی بہت زیادتی بھی کر دے، یہ پھر بھی معافی والی پالیسی، پھر بھی تعلق توڑ رہے ہیں، پھر بھی یہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، مطلب یہ احسان کرنے والا بندہ، یعنی ایک نیکی کی وجہ سے صرف ہے۔ یہ نہیں فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں فرمایا اس وجہ سے۔ یہ اتنا بڑا عمل اللہ کو پسند ہے کہ بندہ گناہگار ہو کے بھی ادھے کام، آخرت سے چلو عذاب ہونا ہے یا نہ، دنیا میں اس کے رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت آئے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایتھے وظیفہ پوچھا، حضرت صاحب وظیفہ دسو رزق دا کوئی؟ انہوں نے کہا تسبیح 1000 دانے کی ہو اور یہ رات بیٹھ کے پڑھیں اور صبح جو ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ جو حضور علیہ السلام کا دیا ہوا عمل ہے یہ بہت ہے۔ کچھ پڑھیں نا، صرف رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، جا کے اگر گنجائش ہے ان کو کوئی چیز لے دیں، کوئی خوشی غمی ہے ان میں شامل ہو جائیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ناراض ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہمیں وہ نہ کریں، وہ ایسے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ جو رشتہ دار تھے کئی، انہوں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی،
ابو جہل تھا وہ بھی دور کا رشتے تھا ابو لہب سکا، لیکن آپ نے نہیں قطع تعلقی کی ان سے، آپ نے جب بھی موقع ملا ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ وہ پڑوسی تھے بعض، ابو لہب اور دوسرے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ آپ بڑے بہترین پڑوسی تھے، بڑا خیال کرتے تھے چیزوں کا۔ تو یہ چیز ہی باعث ذہن سے نکال دے جی وہ کہ کر دیں، وہ پھر وہ نہ راضی ہوں، نہ وہ جو ان کی مرضی، لیکن توڑے کھنوں نہ رہ جائے کہ تسی اپنی پوری کوشش کر رہے ہو اپنی چیزیں۔ تو وہ بیچارہ رزق حاصل کرنے کا، رزق نہیں بلکہ عمر بھی بڑھانے کا، تو رزق بھی بڑھانے کا وظیفہ کیا ہے، پڑھو کچھ نہ شک، نماز پڑھو اور جا کے رشتہ داروں نال حسن سلوک، پیسے نے کوئی چیز لے دو، رواج ہی رسمی نہیں، اے شادی ہے تے نیندرا لکھ لو، اے آندرا لکھ لو، اے فلاں لکھ لو، فلاں لکھ لو، یہ نہیں، مطلب ہے اللہ پاک کی ذات کو ذہن میں رکھ کے احسان کرنا، ملنا، یہ ایک رزق کا وظیفہ ہے بہت بڑا، جو حضور علیہ السلام نے صحابہ بھی حیران ہو گئے سن کے کہ ایک بندہ وہ اللہ پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی رزق اس کو دیے جا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ صحیح حدیث میں سندن جو ہے یہ بیان ہوا ہے۔ تو آخری بات جو ہے، علم پر عمل کتنا کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، یعنی بہت سارے لوگ نے اسی تے انپڑھ ہاں جی سانوں تے پتہ نہیں، کونی ماں باپ نکے آئے تے کام تے لاس رہا، وڈے ہوئے تے مزدوری شادی کرتے آئے جی، چلو جو علم ہے اس پر عمل کیا ہے، پتہ ہے نماز پڑھنا ہے، پتہ ہے یہ اچھے کام کرنے، وہ تو پتہ ہے نا، تو اللہ پاک نے ثواب لے رہا ہے اپنے بھائی علم پر، جو آپ کو علم تھا اس کا ہی، چلو بس ایک بندہ کہتے ہیں سانوں تے پتہ ہی نہیں، اسی تے جی گناہگار بندے بے علم، چلو جی وہ ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اس کا لیتے ہی نہیں، جو پتہ ہے اس کا آپ بتا دو کیا کیا ہے۔ اور علم کا عمل کیا ہے آپ کو میں نے آسان طریقہ بتا دیا ہے، مقصد زندگی درست کر لیں، اللہ کی رضا، محنت مزدوری کریں، بھینسیں پالیں، بکریاں بنائیں، ڈیری بنائیں، فیکٹری لگائیں، محنت کریں، مزدوری لائیں دھاڑی، لیکن اس نیت کے ساتھ میں نے ماں باپ رشتہ داروں کی، لوگوں کی اپنی خدمت کرنی ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا مانا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے آپ کی، وہ بھی عبادت، سو رہے ہیں وہ بھی یہ نیت کے سنت کے مطابق سوئیں، کھائیں پئیں، رشتہ داروں کو ملیں اچھی نیت کے ساتھ، الحمدللہ یہی علم پر عمل ہے، اور آپ جنتوں کی طرف وعدواں ہیں پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تیاری ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر جو لوگ نئے آئے ہیں، اگر مزید اس کے بارے میں سمجھنا ہے، کئی اساتذہ ہیں ماشاءاللہ موجود ہے، افضل بھائی ہے، ڈاکٹر چار مبارک صاحب آئے ہیں لاہور سے، عثمان بھائی آئے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ کافی اساتذہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے سیکھنا جو آپ کو بتایا ہے، یا کرنا بھی اتنا مشکل، یہ آسانی والا کام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم بڑا اونچے درجے، چلو ان کے لیے کوئی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن کم از کم بندہ اللہ کی ناراضگی سے نکل کے جنت میں جانے والا تو بن جائے، کم از کم جو 18-20 گھنٹے کی عبادت آپ پہلے ہی کر رہے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے وہ آپ کو مل نہیں رہی، وہ تو اپنے کھاتے میں ڈلوا لیں، مفت کی جو چیزیں ہیں، باقی جو محنت ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، کوئی سوال کرنا ہے 2 سوال لے لیتے ہیں پھر دعا کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اسی کے متعلق جو ہے نا، ہاں اے نہ پوچھے فلاں برا ہے، فلاں وہ برے، دیکھیں جتنے بھی برے حکمران ہوں یا عام لوگ، شیاطین بھی ہیں، سارے کے سارے برے ہیں، سمجھ لیں ایسے سے برے ہو جائیں، شیطان بن جائیں، لیکن آپ کی جان قیامت والے دن ان کی وجہ سے نہیں چھوٹ سکتی۔ مطلب پاکستان میں 22 کروڑ بندہ ہے نا، مطلب بندے اے فلانا جی حکمران ہے کر دینے پہ، فلانے ہے کر دینے پہ، بھائی میں کہنا سارے شیطان بن جان، لیکن توڑی قیامت والے دن انہاں دی وجہ نال نہیں جان چھٹدی۔ تسی یہ کہنا نا یا اللہ 22 کروڑ دا 22 کروڑ بندہ شیطان آیا، فرشتہ کہ اچھا تو کیا کردا، تو تے دس نا، تو صحیح رہے ہیں، تے جے او فرشتے بھی بن جان سارے پھر بھی تسی توڑی پوچھو نہیں۔ تو ان کے لیے، دوسروں کے لیے دعا، اپنے لیے بندے کو پوچھنا چاہیے، دوسروں کی بھی خیر مانگے، وہ بھی بھولے ہوئے لوگ ہیں، چاہے حکمران ہیں، چاہے وہ عام بندے ہیں، چاہے ادارے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے وہ بھولا بھٹکا ہوا ہے، ان کو خود سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسا کوئی بندہ ایک چونٹی بھی نہ مارے اگر اس کو پتہ چل جائے اس کا ہونا کیا ہے یا میرے پر اثر کیا ہے۔ اور دنیا میں
وقت جو ہے وہ محدود سا ہوتا ہے. اب دنیا میں بھی اللہ پاک دکھا دیتا ہے. تو کوئی بات پوچھنی ہے اس کے متعلق جو ہے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں, ورنہ پھر دعا کر دیتے ہیں. جی فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام پروفیسر شبیر حسین ہے, میں گجرات شہر سے آیا ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شکریہ. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ادھر موجود ہیں. تو میں آپ جو ابھی تقریر فرما رہے تھے اس کے اندر سے ہی ایک ضمناً ایک کویشچن ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو پتھر مار کے, جو شادی شدہ انسان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, دوسرے کے لیے تو کوڑے ہیں نا, تو جو شادی شدہ بندہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار کے رجم کر کے, تو اس سے اس کی سزا جو ہے وہ اس دنیا میں چونکہ پوری ہو گئی ہے تو اب وہ جنت میں اگر دوسرے اس کے کام ٹھیک ہیں تو وہ چلا جا سکتا ہے. میرا یہاں پر سوال یہ ہے, اگر اس نے ایک سے زیادہ زنا کیے ہیں, مثال کے طور پہ اس نے 10 زنا کیے ہیں, تو ایک زنا کی سزا تو اس کو مل گئی, اب جو باقی 9 زنا ہیں ان کے معاملے میں کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے اس نے چوری کی ہے, وہ 10 گھروں میں اس نے ڈاکہ مارا ہے, تو ایک گھر کی جو اس نے چوری کی ہے اس کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں, یہ شریعت کے مطابق جو اس کو سزا تھی وہ مل گئی ہے. اب جو باقی لوگوں کا اس نے نقصان کیا ہے اس کی سزا کیسے ہوگی اور کس طرح سے وہ پاک ہوگا؟ صحیح. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو سزائیں ہیں وہ یہاں رکھی گئی ہیں اس وجہ سے لوگوں کو, تاکہ جو ہے تنبیہ ہو اور بندے کو بھی کوئی تکلیف بھی ہو. لیکن جو اصل جو جزا کا, جو سزا کا جو جہان ہے وہ آخرت ہے. دنیا مثلا دارالعمل ہے, یہ یعنی عمل کی ہے, تو یہاں محدود درجے میں بعض دفعہ وہ اس کو سزا دی جاتی ہے. تو مثال کے طور پر ایسے بندے بھی دنیا میں ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا کہ بھئی وہ اس میں بہت سارے جرم کیے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک ہے سزا, اس کے بارے میں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کو دنیا میں حد سزا نافذ ہو گئی تو اس کو جو ہے آخرت میں نہیں ملے گی, اس کی معافی ہوگی. اور آپ علیہ السلام نے تو فرمایا نا, وہ جنتوں میں نہروں میں وہ بندہ نہا رہا ہے, ہم اپنے خرچے. اب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ہی اس کا جواب دیا. جیسے یہ شخص تشریف لائے, ظاہر ہے وہ توبہ کر کے آئے, پھر بھی سزا ملی. آپ علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ یہ نہ بھی ملے, یہ خود ہی توبہ کر لے اپنے جا کے, اس کی پھر بھی معاف جو ہے وہ ہو جاتی, جو پردہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے جس طرح اپنا کی. تو توبہ والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب بجائے میں دوں, خود ہی حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں دیا ہوا ہے کہ وہ اس بندے کی کہانی آپ نے سنائی, قصہ سنایا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. وہ تو یعنی 100 بھی قتل کر لی, اس نے ایک اور کو مار دیا, 100 پورے ہو گئے. اب اس نے توبہ طائب کر لی, صحیح جس طرح بھی کرنا. اسلامی نظام اس وقت یہ تو ہوتا ہے نا, جب اسلامی نظام یہاں پاکستان میں نہ کرے گا اس کو رجم تو نہیں کرتے مثال کے طور پر وغیرہ, تو اسلامی نظام تو تھا نہیں, عام پرانا زمانہ تھا جس طرح. تو وہ کسی کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو تو توبہ کرو, تو اور نیکوں کاروں کی جو بستی ہے وہ اپنا شہر چھوڑ جاؤ, کیونکہ لگتا ہے یہ برے لوگ ہیں, یہاں لڑائی ہوتی ہے تمہاری روز, کتنے قتل و غارت ہو رہا ہے, تو اچھی بستی کی طرف چلے جاؤ تو اللہ پاک تمہیں معاف کر, توبہ کر لے. وہ بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چلا گیا, راستے میں گیا, راستے میں موت آ گئی. آپ نے قصہ سنا ہوا ہے. اب فرشتے جو ہے دونوں طرف سے آگے, جنت والے بھی جہنم والے بھی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں. وہ جہنم والے کہتے ہیں انہیں 100 بندہ مارے ہے جی, اس کی جو ہے مطلب یعنی اس کو سزا ملنی چاہیے. اب جو جنت والے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے توبہ کر لی ہے. تو اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ فرمایا کہ اس کی زمین ناپ لو, توبہ تو اس نے کی ہے لیکن زمین ناپ, اگر زیادہ زمین طے کی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے یعنی اگر اس جنتی ہے, اگر کم ہے تو وہ پھر حدیث میں آتا ہے زمین کو بھی اللہ نے حکم دیا
بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو دو نظام چلتے ہیں کہ اب اس بندے نے تو وہ جو جتنے بھی 100 قتل کیے ان سے معافی نہیں مانگی، ایسے سمجھ لیں، وہ نہ ہی یہ قتل ہوا ان کے بارے میں قدرتی موت مر رہا ہے، یعنی جو بھی کوئی بیماری لگ گئی ہوگی یا جو ہارٹ اٹیک ہوا جو بھی ہوا اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی معافی ہو گئی۔ تو اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جو وہ جو 100 ہے ان کا انصاف اور یہ جو وغیرہ وغیرہ، اس کو تو سزا بھی نہیں ملی تو معافی ہوگی توبہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ یعنی دو طرح معاملہ کرتا ہے بندوں سے، یا عدل سے یا فضل سے۔ عدل کا تو تقاضا ایسا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر میں عدل کو سزا دوں واقعی جو لوگ کرتے ہیں پکڑوں تو ایک جاندار زمین پر چلتا ہونا، پھر میں آپ بھی چلتے نظر نہ آئیں۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی ہماری سزائیں، وہ یعنی غلطیوں کی بھی بڑی بڑی سزائیں ہیں، وہ ہم چلنے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اکثر نظر انداز معاف کر دیتا ہوں اور ایک وقت مقررہ تک جو ہے وہ اپنا موقع دیتا ہوں۔ تو عدل کا تو واقعی جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہے کہ ہم اتنے، وہ تو قاتل کو تو چھوڑے نا، ہم جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اس سزا کے ہی مستحق ہیں۔ عدل کا تو تقاضا۔ فضل کا یہ ہے کہ وہ اللہ چاہے تو ایک قتل کے بندے نے معافی توبہ کی ہے وہ اس طرح 100 معاف کر دیا۔ اب باقی رہ جاتی ہے بات، اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد کا معاملہ جس طرح آپ فرماتے ہیں بڑا سخت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے قرض لیا کاروبار کرنے کے لیے، 50 لاکھ روپیہ قرض لیا کسی سے، 10 اس سے پڑا، 10 اس سے 20-40 لاکھ روپیہ، اس نے دکان بنا لی کھاریاں میں جا کے یا کہیں گودام بنا لیا یا کوئی اس طرح۔ اب وہاں لگ گئی آگ لگ گئی، وہ سامان جو ہے وہ جل گیا، یا بحری بیڑے میں، آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا بحری بیڑے میں سامان جا رہا ہے وہ ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ بے ایمان نہیں ہے، یہ بندہ بے ایمان نہیں، اس کا نیت تھی میں دینا ہے ان کا سارا صحیح دے کر رہا، لیکن اب یہ جو پہلے ہی اتنا قرض اس نے لیا ہے، اتنی گنجائش نہیں تھی، اب تو یہ 50 لاکھ کے قرض میں ڈوب گیا، اب وہ کہاں سے محنت مزدوری کرے گا؟ ادھر وہ حقوق العباد والے بھی لوگ جو ہیں اس پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی نیت صحیح تھی دینے کی، سارا کچھ مجبور تھا، تو اللہ پاک قیامت والے دن وہ جب وہ آئیں گے، وہ جو جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں، اللہ ان کو نیکیاں دے گا اپنے خزانوں میں سے، اس کے اوپر نہیں ڈالے گا، ان کو خزانے بھائی تمہارے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے نا، تمہیں تو ملنا چاہیے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، جو 5, 6, 10 قتل ہوئے، تو اگر تو اس بندے نے توبہ کر لی ہے پھر تو وہ 100 والے کو بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں معافی ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس نے نہیں کی توبہ، تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو مارا، مثال کے طور پر جس کو خودکشی کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ آخرت میں جائے گا اور بار بار جو ہے یہی اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا، یعنی دوزخ میں جا کے اس کو وہ چیزیں۔ لیکن جو توبہ کرنے والا ہے، سزا نافذ جس پر ہو گئی، اس کے لیے اللہ کے فضل کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور وہ جو مظلوم ہے، مثلا اس نے 10 قتل کیے تھے یا 1 قتل، اب وہ بندہ قتل کر دیا، اس کا تو یہ کچھ نہیں دے سکتا، رشتہ داروں کو تو اس نے دے دی، پیسے دے دیے، تو اس بیچارے کا کیا، وہ تو مارا گیا مظلوم، تو اس کا اللہ پاک اپنے فضل سے اپنا قیامت والے دن اس کو جو ہے ان کا بھی حساب کتاب اپنا یہ کرے گا۔ تو یہ دنیا جس طرح آپ نے فرمایا نا، واقعی بات آپ کی صحیح ہے، یہاں جزا بھی پوری نہیں مل سکتی اور سزا بھی پوری نہیں۔ ایسے بندے 5-5 لاکھ بندہ قتل کیا ہوا ہے، اب فلسطین میں جیسے کچھ ہو رہا ہے، ہٹلر نے کتنے لاکھ قتل کر دیے، پھر یہ کر رہے، تو ان کو تو اگر پکڑ کے ایک کو پھانسی بھی دے دیں تو وہ جو 10 بندے مرے ہیں، اسی تو ہم وہاں نا یہ غیر مسلموں کو بتاتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہم آخرت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے تو پھر یہ جو دنیا پہ جو سزا جزا کا نظام ہے، ایک بندے 10 قتل کیا، آپ نے اس کو پھانسی دے دی، تو وہ دوسرے 9 کا کہاں گیا انصاف؟ وہ پھر کہتے ہیں ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی لیے بتاتے ہیں کہ وہاں ہی قیامت کا دن کا تصور ہے کہ فیصلے کا دن ہے، اور ہمیشہ کا جہاں ہے وہاں اگر 100 سال سزا ملنی ہے ایک کی، تو وہاں 1000 سال ہیں موجود، وہاں لامحدود زندگی ہے، وہاں اس کو سزائیں مل سکتی ہیں اور ملیں گی بھی بندوں کو۔ لیکن آپ
جن کی بارے میں بات کریں اگر اس نے توبہ کی ہے, سزا نافذ ہوگی ہے, تو اس کی جو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا. باقی کا جو معاملہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, ایک تو غالباً یہ جتنے بھی احباب مجھ سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, یہ سب محترمہ پھوپھی جان کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں, دعا کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے. آپ کے توسط سے تمام خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں. حضور, اسی حوالے سے ایک میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں پاکستان میں, سارے پاکستان میں, پنجاب میں مختلف ایک طریقہ کار ہے کہ تعزیت کس طرح مطلب ہے پیش کرتے ہیں یا تعزیت کس طرح کی جائے کسی سوگوار خاندان سے. کہ پی کے میں ہمارے علاقے ہیں, ایک ہی مطلب علاقے میں مختلف طریقہ کار ہیں مطلب ہے اس کے. تو ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ مطلب کیا مسنون طریقہ کار ہے مطلب بندہ کسی کے لیے تعزیت کے لیے جائے تو مطلب اس کا کیا طریقہ کار ہو, ایک. اور دوسرا حضور, اس میں ایک ضمنی سا سوال یہ ہے کہ حضور جس طرح آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ جو تھا وہ مطلب آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے قبلہ پھوپھی جان مرحومہ جو تھیں ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل میں حاضری بھی ہو جائے, اور پھر ساتھ میں آپ کی جو زیارت ہے مطلب وہ بھی ہو. تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ارشاد, وہ اس طرح قول ہے کہ مرشد دا دیدار باؤ مینو لکھ کروڑاں جاؤں. تو مطلب جب ہم یہاں پہ حاضر ہوں یا کوئی بندہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہو تو وہ کیا اس میں کیا نیت کرے؟ السلام علیکم. ماشاء اللہ, بڑا اچھا ماشاء اللہ باتیں پوچھیں. دیکھیں, تعزیت کا جو مسنون طریقہ وہ ایک تو اس کے میں اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ بھئی جو جس کا کوئی فوت ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, اس کا غم ہلکا کرنا, یہ مقصد ہوتا ہے تعزیت کا. تو مسنون تعزیت تو یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ایسی کوئی بات کی, ایسا کوئی حوصلہ دیا, مثلا فرما دیا تمہارا بیٹا جنت میں ہے یا یہ کر دو یا اس طرح کی کوئی چیز, یعنی غم ہلکا کرنا. اسی لیے یعنی بنیادی بات آپ سمجھیں بھئی, غم کو ہلکا کرنا, یہ چیز جو غم یاد دلائے وہ سنت کے خلاف ہے. اسی لیے یہ جو بیان کرنا, اور رونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, رو سکتا ہے بندہ, اپنا آنسو آئے, لیکن بیان کرنا اور اس کی وہ یعنی غموں کو تازہ کرنا, اس کی یادوں کو اس طرح کہ وہ بندہ اور پریشان ہو جائے, یہ سنت کے خلاف ہے. یعنی ایسے کلمات کہنا, مثلا ابن عباس نے فرمایا کہ میں ایسا آتا ہے کہ تعزیت کی کہ بھئی ان کا بیٹا فوت ہو گیا, یا ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے, تو فرمایا وہ میرے سے ایک دیہاتی نے بڑی اچھی تھی, اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے سے آپ بھی بڑے محبت کرتے تھے, اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو اب وہ زیادہ جس محبت کا اس کے پاس پہنچ گیا. تو فرماتے میرے کو سکون ہوا کہ ہاں بھئی یہ معصوم بیٹا تھا, تو ظاہر اللہ پاک تو ان سے محبت مجھ سے زیادہ کرتا ہے, تو مجھے تھوڑا سکون ملا. یعنی ایسے کلمات, کوئی ایسے الفاظ, ایسی چیزیں کہنا, بات کرنا کہ اگلے بندے کا غم ہلکا ہو. اگر اس کا غم اور بڑھ رہا ہے, وہ تیرا پڑھا دے تنوں بڑا یاد آمدہ ودا ہو تے تیرا نے انج ہے, یہ تے اس کو اور پریشان کرنے والی بات ہے. اور خاص طور پر جو عورتیں ظلم کرتی ہیں عورتوں پر, وہ آ کے وہ یوں مطلب ہے کہ رونا شروع کرتی ہیں. وہ بیچاری جس کا فوت ہو گیا ہے وہ تھک جاتی ہے, یہ آ کے پھر اس کے گلے لگتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ ایک سارا ڈرامہ ہوتا ہے زیادہ تر, اللہ ماشاءاللہ, مطلب ہے کہ وہ بیان اس کے بعد ایسے جیسے ٹیپ کا بٹن آپ سوئچ آف کرتے ہیں نا, اس طرح وہ سارا بیان آنسو ایک دم رک جاتے ہیں جیسے فلم. مطلب جو نیچرلی چیز ہوتی ہے وہ تو جاری رہتی ہے, بندہ پریشان ہے تو وہ 2-4 منٹ تو لگائے گا نا چپ کرنے سے بھی, لیکن ان کا جو ہی وہ واضح نکالتی ہیں اس کے بعد ایسے ختم, اور کیا حال ہے, ٹھیک ہے, یہ مطلب پورا شروع ہو جائے. تو یہ خالص شیطانی طریقہ ہے کہ اس طرح کرنا. ایک ہمارے یہاں آئی یہ مثال کے تو واقعہ ہے, وہ عورت رو رو کے وہ کسی کے گلے لگ کے رو کے پتہ چلا وہ جس کی فوت ہو گئی ہے وہ نہیں, وہ کسی دوسرے کے گلے لگ گئی. تو اسے وقت میرے کو دوبارہ وقت نہیں ہوتا,
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا ایک مطلب معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے بھئی غلط بندے کے پاس روتے رہے، پھر کہا جب اچھا آپ تھک گئے ہیں اور وہ جس کا فوت ہو گیا ہے یا جو بھی ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس پر تو ظلم پر ظلم ہے۔ تیسری جو سنت طریقہ ہے یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آل جعفر کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، وہاں اس کا واقعہ آتا ہے، ان کا کھانا ان کے گھر بنا کے بھیجو، صحابہ کو فرمایا کھانا بھیجو ان کے گھر۔ اب یہ بھی مسنون طریقہ ہو گیا کہ بھئی جس کی فوتگی ہو گئی تو مطلب رشتہ داروں کو، پڑوسی اڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کا گھر وہ پریشان ہے بھئی، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، اس پر تو آسمان گر پڑا، اب اس کو کیا ہوش، اس کو کھانے کا دل نہیں چاہتا، تو اب رشتہ داروں دوسروں کہہ کہ بھئی کھانا بنا کے اس کے گھر جا کے ان کو کھلائیں بلا پھسلا کے بھئی کھا لو، کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ بہتر کرے گا، یہ کھا لو۔ یہ ظلم ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، ننگا نیترا، یہ ہمارے گاؤں میں بھی یا کسی گاؤں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو بیچارہ جس کا فوت ہو گیا، دوسرے اس کو وہ فوتگی وہ جو باڈی پڑی وہ بھول جاتی ہے، اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے بھئی آنے والے مہمانوں کو بٹھانا کہاں ہے، ان کو کھلانا کہاں سے ہے، ان کی روٹی کہاں کھانی ہے، ان کا کوڑا وٹا کیا کرنا ہے، ان کو چائے کہاں سے پلانی ہے۔ اور وہ آنے والے بھی اتنے شریف لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم انتظار کریں کھانا کدو کھلنا ہے، کھانا کدو مطلب آئے ہیں تعزیت کے لیے۔ تو یہ بالکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اس کے آپ تو فرما رہے ہیں خود بھی اپنے گھروں میں کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جا کے خود بنا کے۔ تو یہ عام بندے پر پھر جو ویسے ہی پہلے غریب ہے، اپنا وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، اس پر 1,00,000 2,00,000 کھانے کا، پھر جی تیجا کدو کرانا جے، پھر جی 10واں کدو کرانا جے، پھر جی 7واں کدو کرانا جے، مطلب خود ہی بنائے ہیں۔ اسی لیے گاؤں میں کیا کرتے ہیں، اچھا جی اسی اپنے پنڈ جڑا نا کلاں تے فروٹ ختم کر دیتا ہے، اگر وہ دین آیا تو پھر تسی کیوں ختم کیتا ہے؟ یہ مطلب خود ہی یہ بنائے نے، یہ کل شل کوئی شے نہیں، مطلب یعنی یہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، یہ سالے ثواب ہے، وہ چاہے پہلے دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، چوتھے دن، 3 دن تعزیت ہے، دعا اپنا کر دیں۔ تو یہ جو فروٹ ہے اس لیے یہ ختم کرتے رہتے گاؤں، اے جی گاؤں والے نے آکھیا ساڈے تے دال دان دے سی، اینا جی کلاں تے جی فروٹ ختم کر دیتے پانی دین دے، وہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین نے تو یہ تعلیم دی نہیں تھی، خود ہی جو رواج شروع کیا تھا، اب لگا مشکل ہے، اب کہتے ہیں جی بند کر دو، اب جی دال دے دو، اب فلاں کر دو۔ تو بات کر رہا ہوں، آپ نے جو پوچھا ہے مسنون طریقہ، وہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے الفاظ کہنا، دوسرے بندے کا غم ہلکا کرنا، اس کے گلے لگ کے اس کو اور زیادہ رلانا نہ، چپ کرانا مقصد ہے۔ خود سوچو تسی، اللہ نے تمہیں بھی دماغ دیتے ہے، وہ جڑا روندا ہے انہوں چپ کرائی دا یا اور انہوں کہی دا تو 50 میل دی سپیڈ تے چل رہے ہوں 100 تے شروع ہو جا، یہ کر رہے ہیں لوگ، تو یہ ظلم ہے۔ اور جس کی ماں، بیٹی، بہن، بھائی فوت ہو گیا تو اس کا کھانا دوسرے، اور خود کم از کم بندہ وہاں اپنا بوجھ نہ بنے بلکہ کہے جو اپنا یہ چیزیں۔ تو یہ تو باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ بھئی چلو ہم یہاں آ رہے تھے، چلو ان کی تعزیت کے لیے آپ آئے، دعا کے لیے ساتھ، بھئی میری بھی آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، میں کہا ہمارے ایک بزرگ تھے، انہیں کی بات آپ کو بتا، تو وہ ایک بندہ ان کی طرف چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ صحیح نیک بندے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو بار بار؟ تو انہوں نے کہ میں نے سنا ہے کہ بھئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بھئی صالحین کے چہرے کو دیکھنا بھی، زیارت کرنا اولیاء کی یعنی نیکی ملتی ہے، عبادت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بات تمہاری صحیح ہے، لیکن وہ لوگ قبروں میں چلے گئے۔ فرمایا بات تمہاری صحیح ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کی تم کہہ رہے ہو نا زیارت کرنا ثواب اور اس طرح، وہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں۔ تو سوچ صاحب ہے، ہم لوگ تو وہ نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ آتے ہیں کسی کی جنازے یا تعزیت بھی کر رہا ہوں، میں مل بھی آؤں، میں زیارت بھی کر رہا ہوں، ذکر کی مجھے، یہ تو اس کو زیادہ ثواب ہو گیا، اب اس کی 3-4 اچھی نیتیں شامل ہو گئیں اس میں، تو اب اس کو زیادہ ثواب ملے گا کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ زیارت بھی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ تعزیت کے لیے بھی آتا ہے سارا، تو اس کو تو 3-4 نیتوں کا ثواب ملے گا، اس کا لیے مطلب ہے کہ یہ نہیں چیز ہے۔ باقی میں نے موٹی بات بتا دی، تعزیت ایسی بات کریں یا اس طرح کا رویہ کریں کہ اس کا غم ہلکا ہو، اس کو رلائیں نہ، اس کو چپ کرائیں، نمبر 2۔ اور تیسرا، کھانے پینے چیزوں کا بوجھ
اس پہ نہ ڈالیں، اس کو تانے نہ دیں. لوگ کیوں کرتے ہیں بیچارے؟ وہ کہتے ہیں جی بندے پھر کھلون نہیں دیندے، گلاں کرتے رہندے جی اے تے جی ماں دا مرنا بھی نہ کر سکیا، اے تے جی پیو دا اے بھی نہ کر سکیا. تو یہ شیطانی چیزیں ہیں. اس طرح لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے ان کی مدد، اعانت، ان کا غم ہلکا کہ بھئی یہ پریشان ہے، یہ اپنا میت کو لے ٹائم گزارن، کوئی صالح ثواب کریں، نہ کہ وہ اس کو رات دن برادری اکٹھے ہو کے جی کوڑا وٹا چل رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خود ہی رول بنا لے، خود ہی توڑ دیتے. یہ چیز اس طرح اللہ پاک منوں میں تونوں میں توفیق عطا فرمائے. آپ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور کل شریف پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمارے جتنے بھی یہ نیک اعمال، جو پڑھائی قرآن مجید پڑھا گیا، صدقہ خیرات دیا گیا، جو وعظ و نصیحت کی سنی گئی، ارحم الراحمین نے کیا، اس معاملے میں قبول فرما. سب کا ثواب، ہمارا سلام بھی حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسل، ملائکہ علیہم السلام، اہل البیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، خاص و پسین عبدالعزیز الدباغ قدس سر العزیز، اس کے بعد خواجہ خیر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد یا ارحم الراحمین پھوپھو جان مرحومہ جو وفات پا گئیں، ان کی روح کو اس کا ثواب بھی، ہمارا سلام بھی ان تک پہنچا. ان کی نیکیوں کو قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما. برزخ میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحات کا ساتھ نصیب فرما. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا فیض نصیب فرما. نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. خواجہ خیر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ جہاں کہیں بھی دفن ہے یا زندہ ہے، یا ارحم الراحمین سب پر رحم فرما. جو وفات پا گئی ہے ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. اس کے بعد جتنے حاضرین ہیں، ان کے دوست احباب، اقربا، رشتہ دار، ان کو بھی ارحم الراحمین، والدین میں سے، آباء و اجداد میں سے وفات پا گئے، سب کی مغفرت بخشش فرما. ان کو بھی اس کا ثواب نصیب فرما. اور عامت المسلمین، جن و انس، پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور جو آئے ہیں، جو آئیں گے، سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. یا اللہ، جو ہم نے پیغام سنا ہے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. سمجھ کی ہمارے پاس تجھے خزانے بھیجے، لیکن ہمیں احساس نہیں ان کا. یا ارحم الراحمین، نبی علیہ السلام کے طریقے کی سمجھ اور آپ کے دین کی سمجھ، آپ کی شریعت کی سمجھ عطا فرما. اپنے پاس سے علم، عمل اور زہد اور تقوی کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. بھائیوں نے جو سوال کیے، یا رب العالمین، ہم تو واقعی، میں تو اس قابل ہوں کہ آسمان سے آگ برسے، یا زمین کھل جائے، یا بندر اور سور اور کتوں کی شکلیں میری بن جائیں. اعمال ہمارے تو ایسے ہی ہیں. یا ارحم الراحمین، یہاں نیک لوگ بھی جو مجلس میں ہیں، ان کے صدقے میرے جیسے گناہگاروں پر بھی رحم فرما. تو پردہ ہم پر ڈالے ہوئے ستاری کیے ہوئے ہم بچے ہوئے ہیں. یا ارحم الراحمین، مغفرت بھی فرما، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اور یا ہم جتنے حاضرین آئے ہیں، ان سب کو بھی اس راہ کا راہی بنا، مسافر بنا، اور اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. کہ بہت ساری امت وہ ان چیزوں کو، اس علم سے محروم ہے کہ وہ یہ محنت مزدوری کو، سونے کو، بیٹھنے کو، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کو یہ عبادت نہیں سمجھ رہے، نہ ہی ان کو یہ طریقہ آ رہا ہے. یا اللہ، ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی اور ان کو اس دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اس قبرستان میں جتنے اور بھی دفن ہیں لوگ، یا ارحم الراحمین، ان سب کی مغفرت و بخشش فرما. جتنے حاضرین ہیں، ان کا آنا قبول فرما. سب کو خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں، منزلوں تک پہنچا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا ہمارے ان کا کوئی پرسان حال نہیں. سارے 57 ملک، لوگ، حکومتیں بیٹھی ہیں، کوئی ان کا رحم فرما، فضل فرما. بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر رحم فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کو اسلام کو نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. صرف نام کے انہوں نے ملک حاصل ہم نے کر لیے، اور کام جو ہے اپنی مرضی کا کر رہے ہیں. ہمیں ہدایت عطا فرما. رایا کو بھی اچھا صالح بنا،
اور جو بھی جس شعبے میں کام کر رہا ہے امانت داری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما، جن کے محنت مزدوری میں مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، ان کا حل فرما، قرض کا بوجھ ہے آسان فرما، جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کوئی لوٹ مار ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، یا رب ان کے نقصان کی تلافی فرما، اچھا سبب، اچھا وسیلے بنا یا ارحم الراحمین۔ ان کے جو زندگی کے دن ہیں وہ عزت کے ساتھ، غنا کے ساتھ، کسی کے محتاج ہوئے بغیر نکلیں یا ارحم الراحمین۔ غیب سے سامان پیدا فرما کے ان کی محتاجی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم و احسان سے حضور علیہ السلام نے جتنی دعائیں خیر برکت کی مانگی وہ خیر برکت ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چنائی پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔